سوات کا ریور جو تھا وہ ریکریشن سورس تھا ایک بہت بڑا. 90s میں جس طرح سر نے بات کی سوات ریور کا شکل بالکل ڈفرینٹ تھی. لوگوں کی انکروچمنٹ اتنی نہیں تھی اور اس کے دونوں سائڈوں پہ گرینری ہوا کرتی تھی. لوگ پکنک کے لیے جایا کرتے تھے. ابھی اب جب ہم دیکھتے ہیں تو سوات ریور کے دونوں کناروں پہ کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا. خواہش ہوتی تھی کہ بیٹ بال لے کے جس کو ہم ٹانگ کہتے ہیں اور شام تک ہم کرکٹ کھیلتے وہی نہاتے اور واپس آ جاتے. جس طرح ہم ایک جنت کی مثال دیتے ہیں تو سوات جنت ہی تھا. تھریٹ سامنے ہیں کہ مطلب ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہم مطلب ہے کہ ریور سوات کو ایک مطلب ایک پرینر اسٹریم ہی نہیں رہے گا, یہ خشک ہو جائے گا. بڑے بڑے وہ انہوں نے اور ڈگز بنائے ہوئے ہیں. بہت سارے بچے لاسٹ ایئر ہم نے 2-3 رپورٹ بھی کیے کہ وہ نہانے کے غرض سے گئے تھے اور وہ ایک کنواں تھا اور کنویں میں ڈوب گئے. اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دریا کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, پانی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو مستقبل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایسے کیا پلانز ہے یا کیا پلانز لانے چاہیے؟ نیچر کے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان میں کارٹیزول لیول جو ہے جو سٹریس ہارمون ہے وہ ہارمون کے لیول کم ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہارمون کم ہوگا تو لوگوں کو ہائپر ٹینشن ڈیولپ نہیں ہوگی, ان کو ڈپریشن ڈیولپ نہیں ہوگی, ان کو انزائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. لوگ جو ہے یا یوتھ جو ہے وہ اونرشپ لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے, خاص کر ریور سوات کے حوالے سے؟ ایک نوجوان ہے اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو یہ ایک سٹریس سے گزر رہا ہے. وہ ڈوپامین سرچ کی طرف جائے گا کہ کس طرح اپنے سٹریس کو ریلیو کر سکے. تو شروع میں تو وہ جسٹ پر فن اس کے لیے طرف جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ڈوپامین سرچ کی طرف اتنا چلا جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب تو فیمیلز تک بھی بات چلی گئی. وہ تو اگر یہ دریا خوش ہو جائے گا تو میری اکانومی خراب ہوگی, صحت کے مسائل مجھے شروع ہو جائیں گے اور مجھے ایون یہاں سے مائگریٹ کرنا پڑے گا. تو آج ہم بیٹھے ہوئے اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے تاکہ ہم یہ سینس ڈیولپ کر سکیں لوگوں میں کہ انوائرمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر بینگ اے سائیکیٹرسٹ کہ لوگوں کو یہ سینس ہی نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کو. تو وہ اپنی اتھارٹی کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اور اس طرح کے جو لوگ جو مطلب اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے تو ان کے لیے بڑے آسان شکار ہوتے ہیں. وہ بڑے آسانی کے ساتھ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو خان کاسٹ. آج ہم ایک اور پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ یونیورسٹی آف سوات میں موجود ہے. اور جس طرح ہم نے ریور سوات کے اوپر ایک سیریز شروع کیا ہے کہ جہاں ہم کمیونٹی میں جا کے وہاں کے لوگوں سے اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں آج یونیورسٹی آف سوات آئے ہیں اور یونیورسٹی آف سوات کی ایڈمنسٹریشن واز کائنڈ انف کہ آج ہمیں اسپیس دیا یہاں پہ اور یہاں کے بڑے ہی قابل اسٹوڈنٹس کے ساتھ آج ہمارا انٹریکشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی بڑے اچھے نام اور بڑے ایکسپرٹس ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے ساتھ اپنی انسائٹس اور ایکسپرٹیز شیئر کریں گے اباؤٹ دی سوات ریور. ہمارے ساتھ موجود ہے اکبر زیب صاحب. اکبر زیب صاحب چیف ایگزیکٹو ہے, آفیسر ہے ای پی ایس کے, جو کہ ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی ہے جو پچھلے تقریباً 3 ڈیکیڈ سے سوات کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہمدرد یوسفزئی صاحب جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوئٹ بھی ہے اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور سوات کی سوسائٹی پر حال بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفیع اللہ صاحب ہیں. ڈاکٹر رفیع اللہ صاحب پی آر او ہے سوات یونیورسٹی کے اور لیکچر ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے. تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ اس. جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہم نے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کی کہ ہم تو پہلے ایک پوڈ کاسٹ کرتے تھے اسٹوڈیو بیس, اور اس میں ہم بڑے ایکسپرٹس کو بلا کے اوورال صوبے کی جو پالیسی ڈائلاگ ہے اس کے اوپر بات کرتے تھے. لیکن ہمیں ایک چیز کٹک رہی تھی, وہ یہ تھی کہ ہمیں جن ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے تھے وہ بیسکلی بڑی ہی آپ کہتے اوپر سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے. ان ڈیپتھ انالائسس ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر نہیں تھا. ہم نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری ہم کمیونٹی پوڈ کاسٹ کی طرف اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے کمیونٹی کے اندر وہاں کی مسائل کے اندر بیٹھ کے ہی بات کریں. تو یہاں سے تو سوات ریور شاید کچھ فاصلے پر ہے, لیکن یونیورسٹی میں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا یہاں کی یوتھ سے بھی انٹریکٹ کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں دریا سوات کے بارے میں. آپ کی تو 30 سالوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے انوائرمنٹ کے اوپر سوات کے اندر کام کر رہے ہیں. ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو دریا سوات تھا یہ 90s میں کیسا تھا, اور اگر ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے اگر تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں کہ ریاستی سوات کی کیا پالیسی تھی,
दरिया स्वात के हवाले से। सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम मौजू के लिए डायलॉग शुरू किए हुए है, जो कि रिवर स्वात के हवाले से, जो कि इस एरिया के, मैं अगर इसे इस स्वात के माथे का झूमर कह दूँ तो कम नहीं होगा। बेशक है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और आप फिर जिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट किया, फिर जब के आप स्टूडियो से निकल के कम्युनिटी में आ गए ताकि ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देख ले और लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो, तो आई होप कि इसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। थैंक जहाँ तक अगर हम रिवर स्वात की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि रिवर स्वात कालाम से शुरू होता है। रिवर गब्राल और रिवर इशू जब मिल जाते हैं तो वहाँ से रिवर स्वात शुरू हो जाता है और ये जाके 240 किलोमीटर का ट्रेवल करके इसका जो अगर ये स्पेन है यू। तो 400 में रिवर काबुल के साथ मिल जाता है। अब अगर हम बहुत ही ज़्यादा पीछे जाए और रिवर स्वात को देख ले तो इस एरिया का, इस लोकेलिटी का नाम इसे स्वात के तनासुब से ही रखा गया है। यानी स्वात का नाम जो है वो दरिया स्वात के ऊपर ही है। दरअसल स्वात जो गल- संस्कृत का मतलब है स्वास्तु, बिल्कुल सही। और मतलब है कि इस हवाले से उसका नाम भी रखा गया है। और इसकी मतलब है कि इस एरिया के न सिर्फ एरिया की इकोनॉमी पे और इसके टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बल्कि ये पूरी कंट्री और स्पेशली डाउन प्रोविंस की उसकी इकोनॉमी, उसकी एग्रीकल्चर, उनकी मतलब है पावर जनरेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मतलब जब ये स्टेट हुआ करता था तो सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी वो स्टेट की ओनरशिप में आ गई थी। और आप- जब आप- स्टेट की ओनरशिप में थी तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट किया गया था। आप रियासत स्वात की बात कर रहे हैं कि जी। जब 1960s में यहाँ पे प्रॉपर एक रियासत स्वात बनी, जो कि बाद में पाकिस्तान में ज़म हुई 1969 के आसपास, तो उस वक्त रियासत की अपनी एक डिफरेंट पॉलिसी थी दरिया स्वात के हवाले से। एग्जैक्टली उनकी अपनी पॉलिसी थी। वो सारे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे वो स्टेट की ओनरशिप में थे और इस पे एक मतलब है कि जो उनके लोकल एरिया में उस पे बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। कोई मतलब है कि कोई ऐसे दरख्त नहीं काट सकता था, कोई मतलब वेस्ट या एफ्लुएंट्स वो दरिया स्वात में डिस्पोज ऑफ या फ्रेश वाटर चैनल में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता था, चाहे वो रिवर स्वात हो या रिवर स्वात की ट्राइब्यूटरीज हो। अच्छा, मतलब कोई वो भी गन इसमें मतलब है ये कि स्वात- आप गन अच्छा। नहीं डाल सकते थे, उसपे बड़ी पेनल्टी लग जाते थे। लेकिन जब 1969 में मर्जर हुआ, मतलब है कि स्वात स्टेट मर्ज हुआ, तो मतलब है कि एक एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। जब ड्रास्टिक चेंज आ गया तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे इन पे जो वो कंट्रोल था वो कंट्रोल लूज हो गया, बल्कि लूज क्या वो ख़त्म हो गया। जब वो कंट्रोल ही ख़त्म हो गया तो मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब है कि ये आपको मतलब है कि दरख्त कितने इम्पोर्टेंट हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट है और सारी मतलब है कि ऐसी बेदर्दी से ये चीज़ है। एक वो क्या कहते हैं कि मतलब एक कोई किसी एक्सप्लॉयटेशन चीज़ शुरू का हुई। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। मतलब है कि आप अब्रप्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक ट्रांजिशन हो गई आपकी। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे वो मतलब है कि डिप्लीट होना शुरू हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्वात रियासत का जैसे ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एग्जैक्टली उसके बाद स्वात रिवर के ऊपर न किसी ने तवज्जो दी और जिस बंदे से जितना हो सका उसका एक्सप्लॉयटेशन 70s के बाद शुरू हो गया। शुरू हो गए। अगर अब हम 90s में आते हैं, जब जी, आप इन्वायरमेंट के ऊपर आपने काम शुरू जी। किया, तो उस वक्त दरिया स्वात की शक्ल कैसी थी बुनियादी तौर पर? मैं 90s की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि हम रिवर स्वात को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि रिवर स्वात ये मतलब है कि लिंक्ड है दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के, चाहे वो फॉरेस्ट है,
چاہے وہ مطلب ہے کہ اس کی جتنا کیچمنٹ ایریا ہے، سارے ان کے ساتھ اسی مطلب ہے کہ ہولسٹکلی ریورسوات کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا بھی چاہیے۔ 90s میں کچھ یہ ہے کہ 1989 میں ہم نے UNDP کے ساتھ ریورسوات پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، اینڈ دیٹ واز ریورسوات کنزرویشن پروجیکٹ۔ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی کی مطلب ہے کہ UNDP کے اسمال گرانٹس پروگرام کے ساتھ کولیبریشن میں چلا تھا، اور یہ کوئی 3 سال یہ پروجیکٹ چلا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جتنے مطلب ہے کہ اس وقت میں ہم نے جب دیکھا تھا تو کالام سے لے کر بحرین تک 90 ہوٹلز تھے، 90 ہوٹلز تھے، اور جو کہ ریور سائڈ پہ تھے یا دوسرے سائڈ پہ تھے، تو اس سے ہوا یہ تھا کہ مطلب جو آپ کے ان کی جو ویسٹ ڈسپوزل کا جو سسٹم تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ مطلب ہے کہ زیادہ تر ویسٹ ان کا ڈسپوز اپ ہوتا تھا ریور میں جو آپ کے فریش واٹر ہے۔ تو پھر مطلب ہے کہ ایک تو یہ صورتحال تھی، لیکن پھر بھی سسٹم اتنا بہتر تھا کہ جو آپ کے فلوئنگ واٹر ہے ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ایپلوئنٹ کو ایبزارب کرتا ہے، لیکن وہ ان کی وہ کیپیسٹی ایک لیول پہ ہوتی ہے، جب وہ تھریشولڈ پوائنٹ سے اوپر چلا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اس ایفلوئنس کو ایبزارب نہیں کر پاتا ہے، اور اس سے کافی انوائرمنٹل تھریٹس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 90s میں تو ایک تو یہ تھا کہ مطلب کہ پاپولیشن بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ہوٹلز بھی نہیں تھے، اگرچہ ان دنوں ٹورزم کافی بہتر تھا، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت کہ آج کے مقابلے میں اس وقت اویئرنیس بہت کم تھا، لیکن پھر یہ ہے کہ ایک ریورسوات پروٹیکشن سیل بنا ہوا تھا جو کہ ڈیفانکٹ ہوا تھا، اور اس ریورسوات پروٹیکشن سیل کا چیئرمین ہیڈ ہوا کرتا تھا، تو ہم نے اس کو ریورسوات پروٹیکشن سیل کو ایکٹیویٹ کیا، جس کا جو کمشنر ملاکن ڈویژن اس کا چیئر تھا، ہمارا آرگنائزیشن EPS کا کوآرڈینیٹر بنا، اور جتنے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کے کیا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، فشریز ڈپارٹمنٹ ہو، جو کہ میونسپل کمیٹیز اس وقت ہوا کرتے تھے وہی ہے، جتنے بھی تھے وہ اس کی ممبرز بنے۔ تو اس پہ یہ تھا کہ ایک تو ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کیا، تو وہ ہو گیا کہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا انکروچمنٹ کو بھی ہم نے کنٹرول کیا تھرو ڈپارٹمنٹ، اور جو ایلیگل فشنگ پریکٹس ہوا کرتی تھی جس میں پوائزن اور کرنٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے، جس کے مطلب ہے اس کی نسل کشی ہوتی تھی جو ایکویٹک لائف کی، اس کے لیے بھی ہم نے کمیونٹی کو انوالو کیا، اور کمیونٹی کے ساتھ اس پہ مطلب ایک قسم کے جو کہ اپنے لوکل واچرز تھے کہ مطلب ہے کہ لیگل فشنگ پریکٹس نہ ہو۔ کچھ ایریاز میں جس طرح کے چالیار وغیرہ میں ہم نے کمیونل سیپٹک ٹینک کا بھی کانسیپٹ ڈالا، تاکہ مطلب ہے کہ جو ٹوائلٹ ویسٹ ہے وہ ریور میں ڈائریکٹلی ڈسپوز آف نہ ہو سکے۔ میرے خیال سے سر، اگر ہم آپ کی پوری بات کو سمرائز کریں تو سب سے جو بڑا چیلنج تھا وہ ویسٹ مینجمنٹ کا تھا ریورسوات کے حوالے سے، کہ جو پورا گند آ رہا تھا وہ تھا اللیگل فشنگ تھی، انکروچمنٹ تھا، اور یہ مسائل تھے اور یہ ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ لیکن یہاں پہ سر ہم تھوڑا سا ریورسوات کی جو پوری ڈیسٹنی چینج ہوئی وہ ہوئی 2010 کے سیلاب کے بعد، جب ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ دریا ہم نے دیکھا جی کہ دریا کے آس پاس ہم نے کوئی 20 سے 25 یا تقریباً 30 کے آس پاس گراؤنڈز تھے بالکل جو لوگوں نے خود بنائے تھے یا نیچرل بیسڈ گراؤنڈز تھے، اور اس کے اوپر ہر گاؤں کے سامنے دریا کے ساتھ گراؤنڈز ہوتے تھے، اس میں لوگ کھیلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جس کو ہم پشتو میں گدھر بولتے ہیں، جہاں پہ خواتین جا کے پانی بھرتی تھی، خواتین جا کے وہاں پہ کپڑے دھوتی تھی، یا ایسے ہی وہ جاتے تھے دریا کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہمارے ہاں تھی، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم فشنگ بھی کرتے تھے، جو ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اگر ہم آپ اس کو جو اللیگل طریقوں کے علاوہ باقی کریں۔ ہم ڈاکٹر حمدر صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جب یہ دریا بدلا تو یہ خالی دریا نہیں بدلا، یہاں کی کمیونٹیز ڈیپینڈنٹ تھی دریا سوات کے اوپر، تو آپ نے ایز اے سوشل سائنٹسٹ، آپ لکھتی بھی ہیں اور آپ ایک سائیکیٹرسٹ پہ ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو لوگوں کے اندر آپ نے کیا تبدیلی دیکھی؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سوات یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کی کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر اس کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، اور پھر اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے. اور اگر ان کنیکٹیویٹی میں کہیں بھی کوئی بھی فلاز آ جائے تو مینٹل جو ایلنس ہوتی ہے یا مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہے اس کے ڈیولپ ہونے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ یا ماحول کے ساتھ یا انوائرمنٹ کے ساتھ اور یا لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک اور پھر جب ہم اس کے کازز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم لوگ جینیٹک فیکٹر کے بعد جو سب سے بڑا کاز ہوتا ہے ایٹیالوجی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو پھر سوات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ مطلب سوات کا ریور جو تھا وہ ریکریشن سورس تھا ایک بہت بڑا، لوگوں کا کلام سے لے کے جہاں تک یہ جاتے ہیں یہ ٹیریٹریز میں، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اس میں بہت سارے کرکٹ کے گراؤنڈز تھے، لوگ وہاں پہ بچے جا کے کھیلتے تھے، اور اس کے ساتھ پنکٹ تھے جس کو ہم لوگ گدر کہتے ہیں پشتو میں، وہاں پہ ایون ہمارے خواتین جا کے وہاں پہ کپڑے بھی دھوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی پبلک گیدرنگ بھی ہوتی تھی، ایک دوسرے سے غمی اور خوشی کی باتیں وہاں پہ باقاعدہ شریک ہوتی تھی۔ پر بعد میں اس طرح ہوا کہ جس طرح سر نے بتایا کہ انکروچمنٹ ہوئی، اور لوگ جو ہے وہ نیو لیبرل اکانومی کے حساب سے لوگ اس نیچر کو بالکل ہو ڈس آن کرنے لگے، یعنی یہ سمجھنے لگے کہ میری جتنی زیادہ جائیداد ہو یا میرے پاس جتنا پیسے ہو، مطلب سمپل یہ کہ کمرشلائز ہو گئی چیزیں۔ تو جب چیزیں کمرشلائز ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر انوائرمنٹ کو اس طرح پروٹیکٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے نفسیاتی مسائل زیادہ ہوئے۔ ایون میں آپ کو بتا دوں کہ 90s میں جس طرح سر نے بات کی، سوات ریور کا شکل بالکل ڈیفرنٹ تھی، لوگوں کی انکروچمنٹ اتنی نہیں تھی، اور اس کے دونوں سائڈوں پہ گرینری ہوا کرتی تھی، لوگ پکنک کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہمارے دوست ضیاء الدین یوسفزئی صاحب اپنی کتاب لیٹ ہر فلائی میں اس کا تسلسل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، ملالہ یوسفزئی کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ، ہر فرائیڈے کو، یہاں چھٹی عموماً فرائیڈے کو مارکیٹ کی چھٹی ہوتی تھی، تو شام کے ٹائم پہ وہاں جا کے میرے ساتھ میرے والد صاحب ہوتے تھے، اور وہ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، ہم لوگ وہاں پہ بچے کھیلتے تھے، اور بہت سارے لوگ۔ مگر ابھی آپ جب ہم دیکھتے ہیں تو سوات ریور کے دونوں کناروں پہ کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا، بل اس کی شکل ایسی تبدیل ہوگی کہ گرینری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ فضا گھٹ کی پرانے تصاویر دیکھیں تو بندہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فضا گھٹ تو نہیں ہے، وہ چینج ہو گئے۔ تو اس سے بہت سارے مسائل ہوئے۔ اب دنیا اس پہ بات کر رہی ہے کہ جس طرح ہم لوگ ٹاک تھراپی کی بات کرتے ہیں، سائیکو تھراپی، یعنی بہت سارے سائیکیٹرک ایلنس کے لیے ٹاک تھراپی فرسٹ پرائرٹی میں ہوتی ہے، تو وہ اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، بلکہ بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے کہ ایکو تھراپی، یہ ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے جو پچھلی یہ دہائی میں شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہارٹیکلچرل تھراپی۔ تو نیچر کے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان میں کارٹیزول لیول جو ہے، جو سٹریس ہارمون ہے، وہ ہارمون کے لیول کم ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہارمون کم ہوگا تو لوگوں کو ہائپر ٹینشن ڈیولپ نہیں ہوگی، ان کو ڈپریشن ڈیولپ نہیں ہوگی، ان کو انزائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، اور ان کو ایون ڈائبٹیز پاکستان ابھی ٹاپ پہ ہے جی۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو نیچرل ریسورسز تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس کو انکروچمنٹ کے نام پہ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کمرشل لوگ سوچتے ہیں کہ بزنس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں زمین خریدوں گا اور پھر اس کو رکھ کے کچھ عرصے بعد بھیجوں گا۔ سوات میں ایک ٹاپ بزنس آج کل یہ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ڈیولپ ہونے کے ساتھ اس کو روک رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی الجھن ہے، بہت ساری نفسیاتی مسائل، جس میں بہت سی کامن جو ہے وہ ڈپریشن ہے اور وہ انزائٹی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اس کے اوپر آپ سے ضرور بات کریں گے کہ آج کل اگر کوئی بھی سوسائٹی سے ریکریشنل ایکٹیویٹیز آپ باہر کرے تو اس سوسائٹی کی نوجوان کے اندر کیا ایک امپریشن پڑتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا رفیع اللہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ رفیع اللہ صاحب، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ سوات کی بہت ساری چیزوں میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو آپ کا ذاتی طور پر ایک روٹین کیا ہوتا تھا جب آپ ایک شام سے گھر سے نکلتے تھے؟ تو آپ کی میرے خیال سے گھر کے پاس ہی ہے، بلکہ سارے سوات کی جتنی بھی لوگ ہیں وہ دریا کے پاس ہی ان کے گاؤں ہیں اور ساتھ ہی دریا ہے، تو آپ کا پچھلا جو تجربہ تھا اور اب جو تجربہ ہے اس کے اندر آپ
اور آپ کی جو ذاتی فیملی کے اندر آپ نے کیا ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں آج کل؟ ہاں سہیل صاحب، سب سے پہلے تو میں خان کاسٹ کو، ان کے پروڈکشن ٹیم کو سوات یونیورسٹی آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا اور اکبر زیب صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں یونیورسٹی آف سوات کی طرف سے. سوات میں ہم رہ رہے ہیں، جتنا ہمارا ٹائم گزرا ہے، ایک چیز تھی یہاں پہ بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا. بارٹر سسٹم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جب سے یہ کرنسی آ گئی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کمرشلائزیشن کی بات کی، یہ کرنسی آنے کے بعد ہماری ساری جو لالچ ہے اور ہمارے جو برے جتنے بھی نیگیٹو آسپیکٹس ہماری لائف کے ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئے. جس طرح سر نے کمرشلائزیشن کی بات کی، میں آپ کو اپنی ذاتی اگر بات کروں تو ہماری سب سے بڑی ریکریشن یہ ہوتی تھی کہ ہم ایوننگ سے مطلب عصر کے ٹائم ہماری جو خواہش ہوتی تھی کہ بیٹ بال لے کے ٹانک، جس کو ہم ٹانک کہتے ہیں، ٹانک چلتے ادھر ہم سارے اور شام تک ہم کرکٹ کھیلتے، وہی نہاتے اور واپس آ جاتے. بالکل ایک قسم کے جس طرح ہم ایک جنت کی مثال دیتے ہیں تو سوات جنت ہی تھا. لیکن جس طرح ہم انوائرمنٹ کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ایک فلپ سائڈ کو بھی ہم دیکھنا ہوگا. اب ہم سارا ملبہ جو ہے یا ساری جو پریشانی ہے ہم دریا سوات پہ نہیں ڈال سکتے. یہاں پہ آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، یہاں پہ لوگوں کے درمیان جو پراپرٹی کے جو بزنس بڑھ رہے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے، تو زمین پر جب سے یہ سیمنٹ نے قبضہ ڈال دیا یا ترکول ڈال دیا تو یہ ہمارے حساب سے ختم ہو گئی. گورنمنٹ کی لیول پہ یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ان کی بھی ہے، اور سب سے بڑے کلپریٹ وہی ہے کہ ان لوگوں نے ان جگہوں کے لیے بھی روڈز بنوا دیے جہاں پہ جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں انوائرمنٹ سے وہ تھراپی ملتی ہے، تو انوائرمنٹ کی تھراپی کے لیے لوگ پیدل جاتے تھے. تو جتنے پیدل جاتے تھے ان کی ورزش بھی ہوتی تھی، صحت بھی ان کی ٹھیک رہتی تھی. لیکن اب جس جگہ پہ ہم پیدل جاتے تھے وہی جگہ پہ ہم گاڑی کے تھرو جا رہے ہیں. تو وہاں ہم نے کچرا بھی ڈالنا ہے، وہاں پہ ہم نے گند بھی کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے جنگل کو کاٹنا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور دریا سوات اس کا ایک، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جومر ہے سوات کا، تو وہ متاثر ہو رہا ہے. روڈز پر میرے خیال سے اگر جس جگہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ اگر روڈ نہ بنائے جائے، لوگ پیدل چلے جائے، جس طرح آپ کی آگے مثال ہے گبین جبا کی. گبین جبا لوگ جاتے تھے تو ان کی ایکسکرجن بھی ہو جاتی تھی اور ان کی ورزش بھی ہو جاتی تھی. اب لوگ ادھر ہی جاتے ہیں، اسپاٹ تک گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں، ادھر گند بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کی لیول پر بھی اور کمیونٹی کی لیول پر بھی یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس قسم کی ڈیبیٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، جو کمیونٹی سے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس قسم کی ڈیبیٹ کو مزید ٹائم دینا چاہیے. جس طرح رفیع اللہ صاحب بتا رہے ہیں، عبر صاحب، ہم نے کسی بھی ریاست کی پالیسیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، جہاں پہ ایک سوسائٹیز بنے، تو ساتھ اس کی ایک پراپر ایک پلان بنتا ہے، ایک سیوریج پلان بنتا ہے، ایک آپ کی ایک پاپولیشن کنٹرول پلان ہوتا ہے، آپ کے پھر ایک انوائرمنٹ پلان ہوتا ہے. مطلب آپ کسی باہر ملک میں کوئی بھی بلڈنگ بنا رہے ہو تو آپ کے انوائرمنٹل لاز ہیں، اس کے بغیر آپ وہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. یہاں پہ ہم جس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں سوات کو، وہ جانا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، یہاں کی خوبصورت انوائرمنٹ کے لیے. اور یہاں کی لائیولیہوڈز دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ یہاں پہ یا تو ایگریکلچر ہے یا ٹورزم ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آن دا سوات ریور. اب ریاست کی موجودگی کو اس پورے پروسیس کے اندر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں وہ ہوتے ہیں پلاننگ اینڈ زوننگ گائیڈ لائنس ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ کس طرح آپ نے چینلائزڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کو کیسے مطلب ہے کہ آپ ریگولرائز کرتے ہیں. یہاں مطلب ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں تو یہاں کوئی مطلب ہے کہ قدغن نہیں ہے. ہیزرڈیس زون کو بھی اکوپائی کیا گیا ہے، جہاں مطلب ہے کہ ہم ریور سوات کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ ہوتا ہے. تو یہ انکروچمنٹ صرف آپ ویو اور ویسٹ ریور سوات کے آبسٹیکٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ایک ہیزرڈیس زون کو اکوپائی کرتا ہے جو کہ مطلب ایک طرف آپ کی درخت کٹ جاتی ہے، مطلب ہے کہ وہاں سے سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے گلوبل وارمنگ اور وہ فلڈ آتے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ جو آپ نے مطلب ہیزرڈیس زون کو جو آکوپائی کیا ہوتا ہے، وہاں آپ ورنریبل، بہت ہی زیادہ ورنریبل پوزیشن
पोजीशन में आ जाते हैं और आप फ्लड को मतलब है कि फ्लड को दावत भी देते हैं और फ्लड से फिर आप मतलब है कि फ्लड को एक्सपोज भी होते हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये है कि मतलब है कि अगर अब हम देख लेते हैं कि मतलब है थोड़ा सा अपनी पॉलिसी की बात की, तो यहाँ मतलब है कि अब पिछले दिनों वदूद हाल में एक पब्लिक हेयरिंग हो रही थी मिंगोरा मास्टर प्लान पे। अच्छा। पीपैक है कि मतलब है कि गवर्नमेंट ने पीपैक को हायर किया हुआ है, मतलब है कि कुछ सिटीज़ के वो मास्टर प्लान बना रहे थे, तो स्वात का भी उन्होंने एक मास्टर प्लान मतलब है रखा है। और आपको पता ही है कि जब किसी सिटी का मास्टर प्लान बन जाता है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, इससे आप फिर आगे पीछे डिविएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ड्यू अपॉलॉजी मतलब है कि जब अब पब्लिक हेयरिंग में हमने वो मास्टर प्लान की उसकी जो प्रेजेंटेशन जो देखी, तो इसमें मतलब है कि काफ़ी फ्लॉज हमें मतलब नज़र आ गए। इनका जो अप्रोच था कि मतलब है कि यहाँ अभी एक मोटरवे फेज़ 2 बन रहा है, जो कि छगदरा से लेकर बागडेरी तक उनका मतलब है कि वो प्लान में हिस्सा है। तो इनको भी मतलब है कि वो उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा था। अब जहाँ भी इसलिए अगरचे उसका इंटरचेंज सिटी में भी ओपन होगा, वो सिटी के मतलब है कि आउटस्कर्ट से भी गुजरेगा, लेकिन जहाँ भी मतलब है कि ऐसे बड़े प्लान जब बनते हैं तो वो उसको मतलब है कि होलिस्टिकली मतलब एक चीज़ों को देखना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह एक बंदा को दरियाई स्वात के अंदर कोई रिसोर्स नज़र आता है एक आम आदमी को, और वो जाके निकालता है, जिस तरह हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। मतलब हमें सीवरेज सिस्टम नहीं चाहिए, हमारे लिए दरिया मौजूद है। हमारे लिए सैंड के लिए पूरी एक माइनिंग इंडस्ट्री हमने डेवलप कर दी वहाँ पे, और वो हम निकाल रहे हैं। जी। ठीक है। हमें किसी वक़्त में ये भी था कि हमें फ़िशिंग लगा के यहाँ पे जो मछलियाँ हैं बड़ी महँगी बिकती है, तो हमने करंट लगा के पूरे दरिया को ही मार के अपनी बोरियों में डाल के वो मछलियाँ बेची। ठीक है। ऊपर से रियासत है कि वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी आके ही एंड अप हो रहे हैं दरिया के ऊपर विद नो एनवायरमेंटल प्लान। एग्जैक्टली होता ये है कि जब मतलब है कि आपकी मतलब है कि कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ईआईए वो करते हैं। और ईआईए जब आप करते हैं तो वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले करते हैं। जहाँ भी आप इसकी सोशल फिजिबिलिटी करते हैं तो सोशल फिजिबिलिटी के साथ आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पैरेलल चलता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के फाइंडिंग पे ही जाके उस प्रोजेक्ट को या तो मतलब है कि इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर इसमें मतलब है कि वो इन्वायरमेंट की जो जो थ्रेट्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, तभी जाके वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। जहाँ मतलब है कि अगर मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात की कि इस एरिया की इकॉनमी 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक एग्रीकल्चर है और दूसरा टूरिज़्म है। अगर हम टूरिज़्म को देख लें तो मतलब है कि टूरिज़्म पे जो सबसे बड़ा रोल है वो रिवर स्वात है, और मतलब है कि आपके फॉरेस्ट और मतलब है कि जो नेचुरल ब्यूटी है वही है। अब ये है कि मतलब है कि यहाँ मतलब है कि इस डिस्कशन में कितनी बातें हो गई कि आपके मतलब है रिवर स्वात को कैसे कैसे थ्रेट्स सामने हैं, कि मतलब है कि कुछ अरसा बाद हम मतलब है कि रिवर स्वात को एक मतलब एक पेरिनियर स्ट्रीम ही नहीं रहेगा, ये खुश्क हो जाएगा। खुश हो जिस तरह जाएगा। ग्लेशियर जिस हिसाब से मेल्ट हो और रहे हैं, आपके there will be no मतलब है कि water in आपका future. फॉरेस्ट है वो भी मतलब है कि पहाड़ों के टॉप तक मतलब है कि किनारों तक ही महदूद हो गया है। तो मतलब है कि एक तरफ आपके टूरिज्म का तो ये हशर ऊपर से हो गया एटमॉस्फेयर भी है। चेंज हो गया ना सर। जो टेम्परेचर आप मिंगौरा सिटी में होता है वो इस्लामाबाद में होता है। फिर एग्जैक्टली वो ऐसा लोग ही क्यों आएंगे स्वाद? क्यों आएंगे, मतलब है कि बिल्डिंग देखने के लिए तो नहीं आते हैं। ऑब्वियसली। दूसरा जो आपके मतलब है इकोनॉमिक बेस है वो आपका एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल है, बहुत मतलब है लोगों की बहुत कम कम ज़मीनें हैं। मतलब है ये नहीं है कि मतलब है कि आप करोड़ों के हिसाब की प्लेन ज़मीन, एरियाज में कनाल रहते के तो हिसाब वहाँ से जो ज़मीन है मुरब्बे लोगों होते हैं, या मतलब है किसी का कोई 10 कनाल ज़मीन हो तो वो मतलब है कि मलक और खानी कहलाता सही। है। ठीक है, ये लैंड वैल्यू भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ ऐसे जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा देख
के और मतलब है कि बहुत ही ध्यान के साथ करते हैं। एग्रीकल्चर एक्ट आपका मौजूद है, कि अभी जो उन्होंने मोटरवे के लिए जो रूट रखा हुआ है, इससे मतलब है कि जो हमने कैलकुलेशन की है 50,000 टन पर एनम आपका जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो कम हो ये जाएगा। जो मोटरवे फेज 2 की बात ये वो कर रहे हैं। फेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जी। जिससे मतलब है कि आपके मतलब पर कैपिटा इनकम कितना मुतासर होगा, आपकी रेवेन्यू कितना मुतासर होगा। लेकिन अब अगर इस पे मतलब है कि अगर इसको प्रॉपरली लोकेट करें, इस पे थोड़ा-सा मतलब है कि इसकी फिज़िबिलिटी करें, अगर इसको रिवर स्वात पे साइड पे ले जाए और वहाँ इसके लिए बफर ज़ोन रखें, तो आपके मतलब है कई मसले आपके हल हो सकते हैं। एक मसला आपका ये हल हो सकता है कि आप मतलब है कि रिवर के साथ एक प्रोटेक्शन वॉल रहेगा, तो आपके जो फ्लड के लिए हर वक़्त एक्सपोज़ होते हैं, वो मतलब है कि आप फ्लड से भी बच जाएँगे। दूसरा ये है कि मतलब है कि मैं ये मिसाल अक्सर देता हूँ कि अगर आप लाहौर जाते हो, तो मतलब है हर कोई मतलब है कि प्राइवेट या तो कलर का हॉर्न में स्टे ज़रूर लेता है। इसलिए कि वहाँ की मतलब है कि थोड़े से नेचुरल ब्यूटी से वो एन्जॉय करे, और वो क्या ख़्याल है वो इकोथेरेपी भी उसकी हो जाए। यहाँ अगर आप रिवर स्वात के साइड पे आ जाए, तो आपको यकीन मानिए एज़ अ बाय प्रोजेक्ट हर किलोमीटर मतलब वो तो सारा फार्म मतलब है कि वहाँ से लेकर एंड तक अगर आप कालाम तक भी जाए, तो सारे ही पिकनिक स्पॉट। सर आप बात कर रहे थे कि जो पानी का ब्लैकिश होना, तो ये स्पेसिफिकली आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पानी जो है ये कलाम में ही के अंदर ये गंदा हुआ पड़ा है या ये पूरे स्वात के अंदर या मिंगौर सिटी क्या प्रॉब्लम है खाली? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न पे आपको ला रहा था कि उसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं, इनमें से रिवर स्वात के एक ट्राइब्यूटरी मिंगोर हॉड है, जी। मिंगोर स्ट्रीम। तो वो ही बता रहा था कि कोई 40 साल पहले उसका पानी भी बिल्कुल साफ़ हुआ करता था। ठीक है। जिसे मतलब डोमेस्टिकली यूज़ भी होता था, लोग रिक्रिएशन के लिए भी वहाँ जाया करते थे, इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता था। लेकिन अगर आप उसका पानी देख लें, तो वो मतलब है कि वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, और जब भी पानी होता है, जितना भी होता है, वो मतलब है कि टॉयलेट वेस्ट होता है, वो ब्लैकिश ही होता है। जी। और जहाँ ये रिवर स्वात से मिल लेता है, तो इन दिनों जब हम 90s में ये प्रोजेक्ट चला रहे थे, अर्ली 90s में रिवर स्वात कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो जब हमने उसकी पोल्यूशन सर्वे की थी, तो वो 1300 इकोलाइज पर मिलीलीटर उसका पोल्यूशन लेवल निकल आया था। इसको अगर आप आम अल्फाज में समझाएँ तो ये कितना वो खतरनाक उसमें ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। इकोलाइज एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जिससे मतलब है कि वो ना बढ़ जाता है। तो और वही चीज़ है जिसको मतलब पैथोजेंस, इसमें मतलब है कि डॉक्टर साहब यहाँ हैं, इसमें बड़ी मकदार में होते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि जो फ्लोइंग वाटर हैं, वो मतलब है एफ्लुएंट्स को एब्जॉर्ब करने की उसकी एक लेवल तक कैपेसिटी होती है। जिस तरह आपकी भूख लग जाती है, तो कोई 10 नवानों से, कोई 20 नवानों से उसके पेट भर जाते हैं, ऊपर के अगर खाए तो उसको वोमिट हो जाती है। तो इस तरह फ्लोइंग वाटर की भी एक कैपेसिटी के एक लेवल तक वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इससे जब वो बढ़ जाए, तो वो मतलब है कि फिर आपको मतलब है कि नेक्ड आई से वो विजिबल हो जाता है। और वो मतलब है कि न सिर्फ मतलब है कि ऐसे पोल्यूट होते हैं, बल्कि वो देखने से भी, जिस तरह के मतलब है कि ये स्ट्रीम है, इसका पानी जो मतलब अभी ब्लैकिश बह रहा है, तो इसी तरह खुदा न करे कि मतलब है कि उस लेवल तक अगर ये लेवल पहुंच जाए, अगर उस लेवल तक ये बात गई, तो आप यकीन मानिए कि अब भी वहाँ जो मतलब है कि वो स्ट्रीम है, उसके आगे पीछे अब मतलब है कि दाई बाई जो मतलब है कम्युनिटी रहते हैं, वहाँ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब है कि ये मतलब है कि आपके लिए फिर हेल्थ डिज़ास्टर भी होता है। इसमें सर अभी डॉक्टर साहब भी बैठे हुए इसमें हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि इस वक्त स्वात में हमने 2-3 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक देखी। एक तो यहाँ पे एड्स का एक बहुत बड़ा रेशो है बनिस्बत दूसरी डिस्ट्रिक्ट के, एचआईवी एड्स का, उसके उसके अलावा जो हमारे यहाँ दूसरी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं वो भी बढ़ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह पानी का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब आप तो बीइंग साइकियाट्रिस्ट आपका रोज़ाना के हिसाब से अपने मरीज़ों के सामना होता है और आप सोसाइटी पर भी अच्छी नज़र रखते हैं। जब किसी भी नौजवान का, किसी भी फ़र्द का लाइवलीहुड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब है और हमारा दूसरा टूरिज़्म डिस्टर्ब है और यहाँ पे लोकल
کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ ہمارا اس ملک سے نکل رہا ہے، تو آپ جب اس طرح کے نوجوانوں کے سامنا کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی شدت پسندی کے آثار اب بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس میں کلائمیٹ کا جو کردار ہے اس نے اس چیز کو اور ایز اے کیٹلسٹ رول پلے کر رہا ہے اس حوالے سے. تو آپ اس کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے آپ کی؟ بالکل سر، جس طرح سر نے بات کی تو انہوں نے مجھے بھی اپنا بچپن یاد دلایا. میرا بچپن بھی سیدو میں گزرا ہے. میں اس طرف آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو یہ جو ٹریبیوٹریز تھی، دو کوکارئی سے اور ایک مرغزار سے، اس جس کو ہم لوگ لوکل زبان میں خوڑ کہتے تھے، ہم لوگ اس میں نہاتے تھے اور اس میں باقاعدہ مچھلیاں بھی پکڑتے تھے. پر اب وہ بالکل گندی نالیاں ہے. مطلب اس کا کوئی تصور، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح آج سے 20 سال پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی یہاں ہوا کرتی تھی. آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف. تو جس طرح سر ہم بات کر رہے ہیں کہ فلڈ آیا 2010 میں، تو اس فلڈ کے ساتھ ہم اس چیز کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے. اس میں بہت سارے گرے ایریاز بھی ہے. ان گرے ایریاز کے کو اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک فلڈ تو ہو آیا تھا جو نیچرل ڈیزاسٹر تھا، ایک دوسرا فلڈ بھی یہاں پہ آیا تھا طلبنائزیشن کے نام پہ، اور اس فلڈ نے بھی اس سوسائٹی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے. بلکہ اس کے اثرات ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس اس طرح پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر کے بہت سارے پیشنٹ آتے جو اس ٹراما سے گزر کے آئے. تو جس طرح سر نے پالیسیز پہ بات کی کہ یہاں کی پالیسی یہ ہے یہ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اپنے سواد کو، مطلب میں ایک سادی سی مثال اگر آپ کو دوں، سنگاپور دنیا میں ایک کنٹری ہے جس کا ٹوٹل ایریا سواد کے آدھے سے بھی کم ہے. یعنی وہ ٹوٹل ایریا وائز ہمارے سواد سے پورے پشتون وطن یا پورے پاکستان کو تو چھوڑیے، ہمارے سواد کے ایریا وائز سے آدھے پہ مشتمل ہے. اور ان کے پاس ریسورسز جو ہے، پیسے کمانے کا جو طریقہ ہے، وہ صرف اور صرف ٹورزم ہے. اور جب ہم اس سواد کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سواد کے ہر گھر سے، ہر دوسرے گھر سے، اگر میں غلط نہ ہوں، اگر مبالغہ آرائی نہ ہو، تو ہر دوسرے گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ مسافر ہے. کوئی سعودی میں، کوئی دبئی میں، کوئی کہا کوئی کہا کوئی کہا. مطلب کیوں مسافر ہے؟ اور پشتون واحد وہ قوم ہے جو مسافری کو، اگر ہم اپنا فوک لٹریچر دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ مسافروں کے بارے میں بڑا مشکل سا کام پہلے ہوتا ہے. کراچی تھی، پھر مڈل ایسٹ تھا، مڈل آج ایسٹ کل تھا، کچھ یورپ کی یورپ کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں اور یہ بھی جاتے ہیں. اب آج سے جب ہم ڈاکٹر تھے، ہاؤس جاب کرتے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے اور بڑے خوشی کے ساتھ ہاؤس جاب میں انوالو ہوتے تھے. آج کل جو ہمارے ساتھ بچے ہاؤس جاب کر رہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ ہاؤس جاب کے لیے آتے ہی نہیں ہے. اچھا، آتے ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا. وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جاب کا تصور ہی نہیں ہے. تو میں اس ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، یورپ جانے کے لیے میں اس ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، امریکہ جانے کے لیے میں اس ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں، مڈل ایسٹ جانے کے لیے. اب مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ نے اتنے پیسے لگا کے مجھے فارن سے گریجویٹ کروائے یا یہاں بھی کروائے. ڈاکٹری بڑی مشکل کام ہے اس طرح غریب معاشروں میں. تو اب اگر میں ہاؤس جاب ختم کر کے جب آؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ یعنی میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ برین جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے. تو ہاؤس جاب کا کنسپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے لیکن ڈاکٹر ہمارے صاحب، ساتھ. ہاں یہاں پہ تو بہت سارے ہوں گے جو کچھ ہے کہ وہ نکل جائیں گے، چلے باہر چلے جائیں گے، لیکن یہ جو نوجوان یہاں رہ جائے گا، جن کے پاس لائیولیہوڈ کی ریسورسز نہیں ہے اور جو کلائمیٹ کی چیلنج کو فیس کر رہا ہے، تو یہاں کی جو پیس ڈسٹربنس ہے، مطلب جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ یہاں پہ طلبلائزیشن ایک بہت بڑا عالمیہ رہ چکا ہے اور اس کی فٹ پرنٹس ابھی تک موجود ہیں. کمپلیکس ڈیزاسٹر. ہاں، اور اس کے بعد کلائمیٹ نے آ کے اس چیز کو اور بڑھا دیا. اور تو بڑا آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا نوجوان میں جو شدت ہوگا، جو کنفلکٹ ہوگا، جو کل جا کے اس ایریا کا پیس بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے؟ تو اس جو یہاں کا نوجوان ہے جس کو ہم اس سینیریو میں دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو مطلب ریاستی بیانیہ سے یا ریاستی پالیسیز سے اس کو ہٹ کر دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں نا. ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس چیز کے حساب سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ریاست کی پرائرٹیز کیا ہے. ریاست کی پرائرٹی سوات ریور کو بچانا ہے؟ نہیں. ریاست کی پالیسی یہاں کے نوجوان کو روزگار دینا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہے. آپ دیکھیں پچھلے 10-20 سال سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی جب ہم یہاں پہ بیٹھے بڑے سکون کے ساتھ، پر یہاں پشتون ایریا میں وزیرستان میں آج بھی آپریشن چل رہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کوہاٹ ٹنل کے اس پار پہ کوئی حکومتی ریٹی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. جو میڈیا پہ نہیں آتے پر حقیقت وہاں کے لوگ ہمیں بتاتے. آپ پاڑا چنار میں دیکھیں، ایک پشتون قوم کے فرقہ کے بنیاد پر کتنے لوگ وہاں بچے، سینکڑوں لوگ مرے. 50 بچے. کل پرسوں میڈیا پہ آیا کہ دوائیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ بچے
مر چکے ہیں. تو سیکیورٹی اسٹیٹ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان جو ہے وہ تب مطلب اس چیز سے نکلے گا جب وہ ایکٹیولی سیاست میں پارٹیسپیٹ کرے گا. ہر کوئی جو اس کو سیاست سے کھینچنا چاہتے ہیں، اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک بری چیز دکھاتے ہیں کہ یہ بہت غلط کام ہے، تو وہ تو ایک زمبیز اس کو بنانے. اور آج کل ہمارا نوجوان کس طرح، جس طرح بھی آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے انسٹرکشن بھی دی کہ کسی کے ساتھ موبائل نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اس موبائل یہ ٹیکنالوجی کے حساب سے مطلب ٹیکنالوجی بہترین چیز ہے، مگر یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے کہ ہمارا جو ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے 2 گھنٹے یہاں پہ بیٹھیں گے، اس طرح کی محفلیں کہاں ہے ہی نہیں. ہمارا ویژول اسپین جو ہے، ویژول اسپین دیکھنے کی صلاحیت ہو 30 سیکنڈ تک آ گئی ہے. آپ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے یہ میری اس بات کی گواہی دیں گے، یہ جب اسکرولنگ کرتے ہیں موبائل پہ اور کوئی ویڈیو 5-6 منٹ کی ہو، یہ اسکرول کر دیتے، یہ دیکھتے ہی نہیں ہے اس کو. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم جو ریئل ڈسکورس ہے اس کو ہم بٹا نہیں پا رہے. الگورتھمز ہمارے اگینسٹ. ہمارا نوجوان تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے میں ایک کلیئرٹی آپ سے بھی لینا چاہوں گا. مطلب اس ریجن میں جیسے کہ بتایا کہ مطلب جو ہمارا ریور سوات ہے، جو کہ ہمارے جو اسپرنگز ہیں ان کو بھی ریچارج کرتا ہے، اور جو ہمارے ویلز ہیں ان کو بھی پانی ریور سوات ہی مینلی فراہم کرتا ہے، مین سورس ہے. اور جس طرح ہمارے مطلب ہے کہ گراؤنڈز ہوا کرتے تھے، بچے مطلب ہے جوان لوگ وہاں جا کے کھیلا کرتے تھے، کچھ اسٹڈیز بھی وہاں ایک چنار کا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے مطلب ہے کہ کوئی گپ شپ بھی ہوتا تھا، وہ پڑھتی بھی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ. فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی، نیگیٹیو بھی اور پیسیو بھی. لیکن اب وہ مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے، وہ مطلب ہے کہ ایک لائف فاسٹ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 2010 کا فلڈ آ گیا، 22 کا فلڈ آ گیا، اس نے پوری ٹوپوگرافی چینج کر دی. تو یہاں مطلب ہے کہ یہ جو انسرجنسی کے ساتھ ساتھ مطلب ہے میں اپنی جوانوں میں ڈرگس کی طرف وہ رجحان بہت زیادہ دیکھتا ہوں. تو آپ مطلب ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ ایکٹیو ریکریشنل فیسلٹیز یا اس کے نہ ہونے کی وجہ مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے کہ مطلب ہے اس میں یوتھ اور ڈرگس کی طرف ابھی مطلب کہ attract ہو رہی اس میں میں سر ایک ایڈیشن آپ کو دوں. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ایک رپورٹ لی جس میں تقریباً ہم نے 2010 کے بعد سے ڈیٹا مانگا ان سے، ڈرگ کی جو بیسکلی FIRs کاٹی گئی ہے اگینسٹ. تو وہ تقریباً کوئی پچھلے 10 مطلب 2010 سے آنورڈ جو تقریباً اب 14 سال ہو گئے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز سوات میں اب نہیں ہو رہی اس طرح جس طرح 2010 کے فلڈ سے پہلی تھی، کہ گراؤنڈز تھے اور ایک پورا ایک انوائرمنٹ تھا، فشنگ ہوتی تھی، سوئمنگ ہوتی تھی، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی جو دریا کے آس پاس ہوتی تھی. اب تقریباً کوئی 70-80 ہزار کے قریب وہ ڈیٹا ہے کہ وہ FIR رجسٹر ہو چکی ہے. اور اب ہمارے ہاں رجسٹر اگر اتنی ہے تو نان رجسٹر سر. یہ جو رجسٹرز ہوتے ہیں وہ مینلی وہی ہوتے ہیں جو کہ بزنس ڈیل کرتے ہیں، جو ایڈکٹڈ ہے. میں اگر کاؤنٹ کروں تو میرے خیال میں مور دین 50% آف آور یوتھ وہ اسی طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کا روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کی کیسز کی بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ریاست کی پالیسیز ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمارا ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، آپ کافی حد تک اس میں ٹھیک ہیں. دوسری طرف ہماری جتنی بھی اس ملک سے باہر جانے کا ایک دوسرا عالمیہ ہو چکا ہے کہ آپ اگر کچھ ہو بھی رہا ہے اچھا، پھر بھی ہم ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ بس اب سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن یہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جہاں پہ کمیونٹی اونرشپ آتی ہے، مطلب دریا سوات میں اگر ریاست ذمہ دار ہے تو اس سے زیادہ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. مطلب اگر میرے گھر سے ایک سیوریج سسٹم نکل رہا ہے اور دریا میں اینڈ اپ ہو رہا ہے تو میں رسپانسیبل ہوں، میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. میں اگر اپنی ریور کا جو بیٹ ہے جو میرے گاؤں کے سامنے ہے اس کو دے کے اس میں ایکسیویشن کو الاؤ کرتا ہوں تو وہ میری رسپانسبلٹی ہے. اس طرح کی مطلب اگر دریا کی کنارے وہاں پہ ہی میں اپنا گھر اور ہوٹل بنا رہا ہوں جو کہ سیلاب کا ایریا ہے اور وہ حقیقت، تو وہ میری اوپر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یا یوتھ جو ہے وہ اونرشپ لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے، خاص کر ریور سوات کے حوالے سے یا جو باقی ہمارے معاملات ہیں؟ 2-3 سوال جمع ہو گئے، میں سب کو ملا کے سب کا جواب دیتا ہوں. ایک تو جہاں سر نے بات کی ایڈکشن کے حوالے سے، ایڈکشن بڑی تیزی کے ساتھ سوات میں پھیل رہی ہے، اور جو سوات کا جو مین سٹی کا ایریا ہے سیدو شریف اور منگورا، یہاں پہ آئس اور اس کے ساتھ جو ٹیٹراہائڈ کینابینول جس کو ہم لوگ اپنی لوکل زبان میں چرس کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ ایڈکشن ہے. اور ایڈکشنز کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نوجوان ہے
وہ یونیورسٹی میں پڑھ گیا، اب وہ گریجویٹ ہو گیا وہ یا آ گیا، اب اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو یہ ایک سٹریس سے گزر رہا ہے. تو سٹریس کے لیے اس کو ایڈپٹ کرنے کے لیے اس کے پاس مال ایڈپٹیو طریقہ ہوگا، وہ ڈوپامین سرچ کی طرف جائے گا کہ کس طرح اپنے سٹریس کو ریلیو کر سکے. تو شروع میں تو وہ جسٹ پر فن اس کے لیے طرف جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ڈوپامین سرچ کی طرف اتنا چلا جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب تو فیمیلز تک بھی بات چلی گئی ہے. بہت تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی اب دیکھیں سوات چھوٹا سا ایریا ہے، 22 لاکھ اس کی آبادی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پہ اس طرح ایڈکشن کی جو علاج کرتے ہیں، دو ایک سینٹر جن کے بارے میں جانتا ہوں، تو ہر سینٹر میں تقریباً مور دین 200 یعنی 100 لوگ وہاں پہ جو ہے ان کی تھراپی ہو رہی ہے. تھراپی کے نام پہ ان کو رکھا گیا ہے، مطلب اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے. وہ واپس آ کے اسی سوسائٹی کا پھر دوبارہ حصہ بنتے ہیں، تو پھر اس سے نہیں نکل سکتے ہیں. تو روزگار کے مواقع مطلب ان کے پاس نہیں ہے. ایک ایموشنلی چارج بندہ جب وہ آتے اور وہ دیکھتے کہ سوسائٹی میں تو میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی اتھارٹی کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. وہ وائلنس کی طرف بھی جا سکتے. اور اس طرح کے جو لوگ جو مطلب اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے، تو ان کے لیے بڑے آسان شکار ہوتے ہیں. وہ بڑے آسانی کے ساتھ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور لوگوں میں غصہ اور شدت کا اندازہ اب یہ لگا ہے کہ ابھی مطلب اب ہمارے ہاسپٹل میں اسٹرائک چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچے جو موٹر سائیکل پہ ویلنگ کرتے ہوئے اس کی مطلب شدید ٹراما کے ساتھ ہاسپٹل میں آیا، تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا ٹرسٹ نہیں رہا ہمارے اداروں پہ. ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے. اور میرے خیال سے انہوں نے گنز بھی نکال لی. ہاں، انہوں نے گنز بھی نکال لیے، اور وہ اس طرح کہتے ہیں. تو یہ جو سوسائٹی میں یہ کنفلکٹس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ مطلب جو معاشی سسٹم ہے یہاں پہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ختم ہو رہا ہے. مطلب لوگوں کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہے یا وہ نہیں ہے. دوسری آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ اس کی آنرشپ کیوں نہیں لیتے، یہ بڑا عام سوال ہے. آنرشپ کیوں نہیں لیتے؟ آنرشپ لینے کے لیے ان کو چاہیے ہوگا کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضروریات میں ان کے لیے فوڈ، ان کے لیے شیلٹر، ٹھیک ہے، اور یہ بنیادی ضروریات ہے نا. اس کے علاوہ جب یہ آگے آتے تو پھر سیلف ایکچولائزیشن کا ایک فیز شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، میری کوئی حیثیت ہو، میرے پاس نوکری ہو، میرے پاس جاب ہو. یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو یہاں پہ دو بنیادی سوال لوگوں کی روٹی کا ہے. لوگوں کے پاس روٹی اس طرح کی نہیں ہے. تو یہاں پہ پھر انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا سینس کہاں سے ان میں آیا ہماری یونیورسٹی یا ہماری نصاب سازی میں اس کا باقاعدہ کوئی چیز ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے. میں اپنے بچوں کی کتابیں دیکھتا ہوں، ہماری کتابوں میں تو اس طرح کی کوئی مٹیریل مجھے نہیں ملا. آج کے وہ انوائرمنٹ کے بارے میں بچوں کو تھوڑا سا ہو کرے سمجھائے کہ یہ کتنا ضروری ہے یا یہ ہے. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے دنیا میں، جہاں آپ لوگوں کو پروٹیکشن دے، جہاں آپ لوگوں کو روٹی دے، جہاں آپ لوگوں کو شیلٹر دے، تو اب تب ہو جا کے ریاست کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا کے کچھ کر سکیں گے. اس میں اگر یہ سروائیول کی بات ہوگا، صرف اپنا سروائیول چاہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 17 سال کے 18 سال کے، بڑا افسوس ہوتے ہیں. وہ ایران کے راستے سے، عراق اور اس راستوں سے یونان میں کشتیوں میں جا کے مطلب یورپ میں جانے کی کوشش کر رہے. وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سیکیورٹی ہے. جس طرح میں نے سنگاپور کے بارے میں آپ کو بتایا نا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ان کے ریسورسز کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ٹورزم. تو جس طرح سر نے بتایا کہ اور وہ ٹورزم میں وہاں گیا ہوں، وہ ٹورزم ایک آرٹیفیشل ٹورزم ہے. ہمارے پاس نیچرل ٹورزم ہے. سوات کا ہر کھیت، ہر راستہ، ہر پہاڑ خود ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے. یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا پالیسیز ہماری اس طرح ہے؟ یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ پالیسی اس طرح مینٹین نہیں ہو پا رہی ہے. ایک حکومت آتی ہے 2-3 سال چلتی ہے، وہ ایک پالیسی لے کے آتی ہے. جب دوسری حکومت آتی ہے تو وہ اس پہ کٹ لگا کے ان کی پرائیورٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس طرح ایک مطلب اس چیز کو ہم بلیک اینڈ وائٹ جواب دینا بڑا مشکل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ اونرشپ جو ہے یہ کمپلیکس فینومینا بن چکا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے کمیٹی بنائی، مسجدوں میں باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم لوگوں کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ دریا سوات آئے اور یہاں سے وہ ریت بجری وغیرہ جو ہے وہ انلیگل جو ایکسکیویٹر کے تھرو کرتے ہیں. بڑے بڑے وہ انہوں نے ڈگز بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے بچے لاسٹ ایئر ہم نے 2-3 رپورٹ بھی کیے کہ اس میں نہانے کے غرض سے گئے تھے اور وہ ایک کنواں تھا اور کنویں میں ڈوب گئے.
اب کمیونٹی تو سٹینڈ لے لیتی ہے, اونرشپ کچھ حد تک لے لیتی ہے, لیکن کمیونٹی جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر اسٹیٹ کے زمرے میں, تحصیلدار اور اے سی صاحب کے آفس میں آ جاتی ہے, تو وہ پھر کمیونٹی کو خاموش کر دیتے ہیں کہ بس یہ چونکہ سرکاری معاملہ ہے, یہ مائنز ڈپارٹمنٹ اور یہ ڈپارٹمنٹ اور وہ ڈپارٹمنٹ, یہ لوگ اس کی رسپانسبل ہے, وہ لوگ اس کے لیے وغیرہ جو جرمانہ وغیرہ ہے وہ تجویز کریں گے. بالکل. اب کمیونٹی اگر ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ پھر ان کو اتنا سپورٹ نہیں دیتی. اب اگر سوات کے معاملے میں گورنمنٹ صرف کمیونٹی کو سپورٹ کرے, سوات کے لوگ اپنے سوات سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ سوات ایک خوبصورت, جس طرح ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ ایک خوبصورت علاقہ تھا, ان کے ریور, پھل, دریا, ہر جگہ جو تھی وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ تھی. سب لوگ چاہتے ہیں, ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہی سوات دوبارہ دیکھیں. اب لوگ بھی چاہتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو گورنمنٹ لوگوں کو پھر اتنا سپورٹ نہیں دیتی. ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں وہ ان کی پریارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ انوائرمنٹ پہ بات کرے, یا جس طرح آپ نے اشارہ کیا, یہ نصاب کی جو ذمہ دار بندے ہیں ان لوگوں کی ذہن میں ہے ہی نہیں. ہمیں تو زومبیز بنا دیا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس پیدا کرنے ہیں جو مارکیٹ میں جا کے بزنس شروع کرے, پیسے کمائیں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ہماری کوئی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی بنا ہی نہیں رہے. اب اگر کسی جگہ پہ ہم اس قسم کی ڈبیٹ شروع بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو برا بلا لگتا ہے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کچھ مزے کی بات کرنے کے لیے, یہ آپ نے کون سی وہ کتابی باتیں شروع کی. تو اونرشپ ایک کمپلیکس فینومینا ہے, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں جب اونرشپ کو میں اپنے لینس سے دیکھتا ہوں, مطلب ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, تو یہ ملٹی ڈائمینشنل فیکٹرز ہے. یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جہاں ہم مطلب ہے کہ ہم نے فیلڈ پہ کام کیا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, لوگوں کو آبزرو کیا ہوا ہے, تو جہاں مطلب ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے تو انہوں نے اس چیز کو اون کیا ہے, چاہے وہ دریا ہو, چاہے وہ چشمہ ہو یا درخت ہو. لیکن جہاں ان کو اویئرنیس نہ ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ چشمہ خوش ہو جائے تو بھی میرے بلا سے مجھے مطلب ہے میری اکانومی, میری لائیولیہوڈ پہ, میری صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے, یا پھر دریا خوش ہو جائے تو بھی میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے, تو وہ اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے گا. لیکن جب ان کو یہ ہوگا کہ اگر یہ دریا خوش ہو جائے گا تو میری اکانومی خراب ہوگی, میری مطلب ہے کہ صحت کے مسائل مجھے شروع ہو جائیں گے, اور مجھے ایون یہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑے گا. مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں رکھا ہے, تو مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے جان لڑا کے اس کو بچائیں گے. اور پھر اسٹیٹ بھی اس کے سامنے مطلب ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ اس کی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کمیونٹی کے اوپر چڑھ جائے. اسٹیٹ کی بھی مطلب ہے کہ اتنی پاور نہیں ہوتا ہے, کمیونٹی سے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو تو مطلب ہے کہ گھر ہی سمجھتے ہیں, لیکن اپنی گلی کو اپنا گھر کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن یہاں مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ بیداری آ گئی. جس طرح ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو چترال کی بات وہ آ گئی تھی جس پہ ہم نے مارخور کی بات کی تھی. تو مارخور پہ جہاں وہ مطلب ہے کہ ٹراپیکل ہنٹنگ ہوتی ہے, جس میں مطلب ہے کہ 80% کمیونٹی کو جاتی ہے, 20% اسٹیٹ کو جاتا ہے, اور اس پہ مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں. تو اب وہ لوگوں کو کروڑوں روپے مطلب ہے کہ وہاں انویسٹ ہوتے ہیں, اور وہ جو واچرز ہے وہ لوکل کمیونٹی سے آ گئی ہیں اور اس کو وہ مطلب ہے کہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جس طرح ابھی مثال آپ نے دیا مطلب ہے گبین جبا کا, کہ گبین جبا میں وہاں کیمپنگ ہوتی تھی, وہاں اب مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس ہے. تو ایکسس بری بات نہیں ہے, لیکن یہاں ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم ٹورزم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن ایکو ٹورزم کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اگر ہم اس کو ایکو ٹورزم پہ لے جائے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مطلب ہے کہ میرے سی ایم صاحب سے بھی, ایکس سی ایم صاحب سے بھی میری بات ہو گئی تھی کہ ہم نے مطلب ہے کہ یہاں مطلب ہے کچھ انجینئر ہیں جو کہ یو کے میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, قطر میں ہیں, ہم نے مل کے مطلب ہے کہ ایک اسٹڈی بھی کی ہوئی ہے گبین جبا کے ایکو ٹورزم کے حوالے سے, جس میں آپ لوکل کمیونٹی کو بھی انوالو رکھیں گے, اور اس میں مطلب ہے کہ آپ کا جو ویسٹ ہے یا سارا مطلب ہے اس کو آپ ری یوز کر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہاں مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے لیول پر یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کو سپورٹ کرے.
اگر ہم مطلب اب دیکھیں آپ کالام کے فرش میں جائے آپ کو ریپرز جگہ جگہ پہ مل جائیں گے، مطلب ہے کہ وہ فارسٹ مطلب ہے آپ کو گندگی کا ڈھیر ہی نظر آئے گا. ابھی اگر آپ گبینجا بجائے تو وہاں بھی آپ وہ مطلب کہ ویسٹ کر لے. کوئی ایک ماڈل ایکو ٹورزم کا اگر بن جائے ایک ہی پیس اور وہ اگر آپ ریپلیکیٹ کرے تو آپ اس کی پھر امپیکٹ دیکھ لیجیے سر گا. اس میں جو بنیادی طور پر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کلام کے اندر ہے اور اس کے اوپر ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کی ہے کہ کلام کے اندر 90% جو مین کمرشل زمین ہے وہ آؤٹ سائڈر کے پاس چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ہوا کیا، اس کا الٹرنیٹ یہ ہوا کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے جو واٹر سپلائی اسکیم تھا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے جو گورنمنٹ نے یا کسی ادارے نے بنائی تھی، اور اپنے جو ذاتی چشمے تھے وہ اپنی زمین کے ساتھ وہ چشمے بھی بیچ دیے ہوٹل ایسوسیشن کو. اب سیلاب آیا، وہ واٹر سپلائی اسکیم چلا گیا، اب وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے دور دراز چشموں پہ جو اپنے نہیں، اور وہ بچیاں چھوٹی بچیاں اپنے سروں پہ مٹکے رکھے 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جا کے یہ صرف پانی کالام کا کیس نہیں ہے، مطلب ہے میں آپ کو بتا دوں جی، آپ مطلب ہے کہ کہیں جو مطلب ہے کہ آپ ہیلی ٹیرن ہے سارا، اب کہیں بھی گئے ہم تو مطلب ہے کہ اس طرح مختلف ہمارے واش پہ پروجیکٹ چل رہی ہیں، واٹر سپلائی اسپرنگ بیسڈ واٹر سپلائی اسکیمز اور یہ سولرائزڈ پمپ کی بھی مطلب ہے کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر آپ بہت ہی مطلب ہے جو ہیلی ایریا میں جائیں مطلب وہی مطلب کہ بچے عورت ہے اور یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب نہیں دور سر، دراز کے اس کے اوپر دیکھیں جس طرح ہم اس یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے نا اور ہم ریور کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک اسٹریم لائٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری ایشوز کی کنیکٹیوٹی کا، اور یہ ساری کنیکٹ ہوتے ہیں ریور کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلڈ آیا تو اس میں سینکڑوں یا ہزاروں گھر چلے گئے یا ڈیمیج ہو گئے، سینکڑوں ہوٹلس چلے گئے، پھر اس طرح کے درجنوں بریجز چلے گئے، اس کے بعد روڈس چلے گئے، ایک پورا ایک ڈیزاسٹر ہوا، اور ہوا ریور کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ واٹر سپلائی اسکیمز گئی، کیونکہ میں تو ریور کے پانی ڈرنکنگ واٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں وہاں پہ. لیکن اس تمام کیوس کے اندر مطلب جو ہماری ڈپینڈنسی ہے ریور کے اوپر، ہمارا لائیولیہوڈ ہے، ٹورزم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایگریکلچر ہے، اس کے اندر اب سوسائٹی اگر اونرشپ نہیں لیتی، ریاست کچھ کر نہیں رہی، تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ قیاس ہوگا، یہاں پہ کنفلکٹس ہوں گے، جس کی تھوڑی بہت شکل میں آپ کو بتا دوں کہ کلام کے اندر زمینوں کے اوپر حکومت نے خریدنے میں پابندی لگا دی، کیونکہ وہاں پہ لینڈ ریکارڈس نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ اپنی وہ معلوم ہی نہیں ہے جب زمین چلی جاتی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کا ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ ریور بیڈ کے اوپر جو ہے ریور ایڈ کے اوپر مسئلے ہیں، لوگ واپس اسی اوپر کنسٹرکشن کر رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو لینڈ جو جہاں پہ ایکسکیویشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی کنفلکٹس رپورٹ ہو رہے ہیں، ایف آئی آرز رجسٹر ہو رہی ہیں. پھر ود ان دا کمیونٹیز آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ریت تھی یہ تو ایسی پڑی ہوئی تھی، لیکن جب یہاں پہ مائننگ انڈسٹری ڈیولپ کی تو گاؤں والوں کا پھر اکنامک بینیفٹ نکلا، تو وہ آپس میں زمین کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر کنفلکٹس ہونے لگے. اس کے بعد گورنمنٹ کا کمیونٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے، جس کے اوپر ہم نے ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ ابھی کرنی ہے. ان تمام ایشوز کا ڈاکٹر صاحب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک کیوس کے اندر ہے، جو کسی بھی انٹرنیشنل جو بھی کوئی باہر سے آئے گا اور یہاں پہ کوئی بھی ایجنڈا امپلیمنٹ کرے گا، تو میرے خیال سے یہاں پہ ایک پوری گراؤنڈ بن چکی ہے ایک چیز کے ساتھ، اور اس کو ایک چھوٹی بہت ہی انٹرونشنز ہیں خاص کر ریور کے حوالے سے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر یہ لائیولیہوڈ یہ ساری چیزیں چلی جائیں اور یہ جو قیاس بنا ہوا ہے، تو اس سواد کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟ ساحر لدھیانوی کا ایک شعر کا مصرع مجھے آپ کی باتوں سن کے یاد آ رہا تھا کہ بو کا آداب کی سانچوں میں نہیں ڈل سکتی. تو میں بیسیکلی میرا تعلق تو شانگلہ سے ہے، جو ٹورسٹ پوائنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ضلع ہے. ہم وہاں پہ ایک بار ہائکنگ کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں لوکل جو ہمارے پاس ایک بندہ تھا، تو وہ جب بھی کسی درخت کو دیکھتا تھا تو بتاتا تھا کہ اس میں 80 سلے پر ہے، اس میں 10 سلے پر ہے، اس میں 50 سلے پر ہے. ٹھیک ہے، تو جو میرا ساتھ دوست تھے وہ اس کے دوسرے پوائنٹ آف ویو کے لیے گئے تھے نا، کہ اس کی کتنی خوبصورتی ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہے. تو وہاں بھی ڈسکشن کی بات یہی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ اس بندے کی جو پرسیپشن جو اس کے بارے میں بنی ہے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے بھوک کا. یہ اس کے لائیولیہوڈ کے لیے اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تو یہ اسی درخت کو کاٹ کے اس سے سلیپر بنا کے بیچتا ہے اور اسی سے کے بچوں کا رزق آ رہا ہے. تو گورنمنٹ اس حوالے سے لوگوں کو الٹرنیٹ کچھ بھی نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے، ایون ابھی تو یہاں پہ ہے کہ جو جلانے کے لیے لکڑیاں ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو خریدنی پڑتی ہے بڑے مہنگوں داموں ایسے ایریا میں.
تو اب ایسے ایریا میں جہاں پہ آپ کو سوختی لکڑی یعنی جلانے والی لکڑی بھی آپ پیسوں سے خریدے اور اتنے مہنگے خریدے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لوگ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے مائگریٹ ہو رہے ہیں، ہم خود مائگریٹ ہوئے ہیں وہاں سے، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے. مطلب آپ کا جنگل جو ہے، جس میں مطلب اگر آپ سوختی لکڑی کے لیے کاٹتے تو اس میں آپ کو پورا درخت نہیں کاٹنا پڑتا ہے، اس میں آپ خاک تراشی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، پر اس پہ پابندی ہے. پر دوسری طرف جو مافیا ہے، وہ جو ہمارے ایریا کے ساتھ یہ شالپین کا جو ایریا ہے، یہ بارڈر ہے یادم اس طرف شامل ہے. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ٹیمبر مافیا نے وہاں جنگل بالکل ایسے کر لیا جس طرح بالکل کوئی گنجا بندہ ہوتا ہے. کوئی نظر کوئی چیز ہی نہیں، درختی نظر وہاں پہ نہیں آتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو ہے. تو گورنمنٹ تو اس بندے کو جو سوختی لکڑی کے لیے جاتے ہیں جنگل پہ، اس پہ پرچہ کرتی ہے، پر اس پہ پرچہ نہیں کرتے جو سینکڑوں کے حساب سے درختوں کو کاٹتے. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس کو آن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ہر جگہ یہی بات کرتے ہیں. اس طرح اگر مستقبل کیا ہوگا، مطلب یہ جو قیاس اس وقت بن رہا ہے، مطلب اب ہم باقی تمام فیکٹرز کے اوپر بات کرتے ہیں، پولیٹیکل، یس ریاست کی پالیسیز، یہ وہ، یعنی جو انوائرمنٹ ہے یا لائیولیہوڈ کنڈیشنز ہے اور ریور سوات ہے، یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس وقت سوسائٹی میں قیاس یا کنفلکٹ پیدا کرنے کے لیے. ہاں، اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر جو ہمارے ینگسٹر ہے. اور اس میں جس طرح یونیورسٹی میں اس طرح کی، جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے، اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، تاکہ ہم یہ سینس ڈیولپ کر سکیں لوگوں میں کہ انوائرمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر بینگ اے سائیکیٹرسٹ کہ لوگوں کو یہ سینس ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو وہ اس چیز کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایون اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے ان کو پڑھایا نہیں، کبھی ہم ان کے پاس گئے ہی نہیں، کبھی ان سے بات نہیں کی. اور نصاب کے بارے میں سر بیٹھے ہوئے، ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، پڑھاتے ہیں سر. تو وہاں پہ کون سی سینس وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے انوائرمنٹ کے حساب سے؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی چیز اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے. تو لوگ اس چیز کو اون نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان کو اون کرنے کے لیے ان کو ایک پرسیپشن بنانی پڑے گی ہمیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس میں ہمارا بھی کام ہے کمیونٹی کا، اور اس میں ریاست کا بھی کام ہے. ہم ریاست کو اس سے بری ذمہ بالکل نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ اس چیز پہ بات نہیں کرتے تو بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، سارے وسائل ان کے پاس ہے. اب میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جا کے مطلب 5-6 بندوں کو اکٹھا کر کے بات تو کر سکتا ہوں، پر وہ جس طرح کر سکتی ہے 35-40 میڈیا چینلز ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں کیا سکھایا، بریکنگ نیوز کس طرح ہوتی ہے. لاہور میں کتا مر گیا، ادھر یہ مر گیا، رقص اس طرح ہو گیا. تو کوئی مطلب کہ بھی سواد کے، یا جو ہمارا ایون ہمارا ڈرامہ ہے، اب ہمارے ڈرامے کو دیکھ کے، ڈرامے میں آپ کو ایک سین دکھاتے ہیں، ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی کے ڈرامے دکھائے دیتے ہیں. ایک بڑا بلڈنگ ہے، پھر بلڈنگ میں نیکسٹ سین کیا آتا ہے؟ ایک بڑا آفس ہے جس میں بہت سارے صوفے رکھے ہوئے اور لوگ بیٹھے ہوئے، اور بزنس کلاس کی ایک سٹوری چل رہی ہے. ساس کے داماد کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کے ساتھ تعلق ہے. کسی نے سوات کے حالات پہ، یا کسی پشتون، یہ جو یہاں پہ اتنا بڑا کنفلکٹ ہوا، انوائرمنٹل کنفلکٹ یا جنگوں کا کنفلکٹ ہوا، اس پہ کسی نے ایک ڈرامہ نہیں بنا. ہمیں تو کردار بھی دیا جاتے ہیں، تو اس میں بھی مطلب ہماری اس طرح ٹوٹی پھوٹی پشتو کا، اردو کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس کو اون کرنا، یعنی ریاست اگر ہمیں اون نہیں کرتی ہے، ان بچوں کو اون نہیں کرتی ہے، تو کہ خدا نخواستہ دوسرے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، ہمیں ریاست کے اوپر پالیسیز، پولیٹیکل یا پوری ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس چیز کو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کنفلکٹ کے لیے زمین ہموار کرنے میں انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جس طرح آپ یہاں رہے ہیں سوات کے اندر، آپ نے ایک بہت بڑی طلبائزیشن دیکھی، ایکسٹریمزم دیکھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جسٹس کے نام پہ وہ آئے، لوگوں کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ ریاست کی طرف سے اسپیڈی جسٹس نہیں تھا. تو انوائرمنٹ آلریڈی سے بنا ہوا تھا. اس دفعہ ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اگر انوائرمنٹل ایشوز اس طرح بڑھتے گئے، لیولیہوڈ ختم ہوتا گیا اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز ختم ہوئی، تو نوجوانوں کے اندر کنفلکٹ بنے گا، ایکسٹریمزم بنے گا، یا جو پاپولزم ہے ڈاکٹر صاحب آج کل، سب سے بڑی شکل ہے اس کی، وہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی ایک حد ہے نا شکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس وقت سوات میں کنفلکٹ یا قیاس میں، اور خاص کر نوجوان کے اندر ایکسٹریمزم کو بڑھانے میں؟ کلچر صدیوں میں بنتا ہے، اور اس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب سوات جتنی ہماری ڈبیٹ ہوئی ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ سب سے جو رسپانسیبل بندے ہیں، جو ہماری اوپینین لیڈرز ہیں، وہ سب سے رسپانسیبل ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے ہمارے لیے نصاب نہیں بنایا، ان لوگوں نے ہمارے لیے قانون سازی نہیں کی.
یہ ساری میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ ہے اویئرنیس کے حوالے سے، اور اویئرنیس میں سب سے اہم جو رول ہوتا ہے وہ ہماری میڈیا آرگنائزیشن کا اور اسٹیٹ کا ہوتا ہے، جرنلسٹ کا ہے۔ اب ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ ایک چیز تو سیٹ ہو گئی کہ یہ ایک پرابلم ہے، صحیح ہے، یہ ہماری جو مینٹلٹی ہے اس کو بدلنے میں، ایکسٹریمسٹ بنانے میں، سارے چیز جو رول ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے، یہ مطلب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب ایک سلوشن کی طرف اگر جائیں گے تو ہمارے پاس صرف اور صرف جو ہتھیار بچ جاتا ہے وہ ہے اویئرنیس کا، اور اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کی زبان میں، ان لوگوں کے رواج کے اندر ہی، ان لوگوں کے دود اور دستور کے اندر ہی ان کو سمجھانا ہوگا، ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ان کو سمجھانی ہوگی۔ اور یہ ایک شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کے لیول پر بھی، یونیورسٹیز کے لیول پر بھی، کمیونٹی کے لیول پر بھی، اور اس قسم کے ایونٹس پر بھی یہ بہت ہی زیادہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ ایشو اٹھا لیتے ہیں، بہت ہی زبردست ایشو اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایک ایشو کو اٹھانا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور باہر دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سٹوری جب اٹھا لیتے ہیں تو اس کے فالو اپ کرتے ہیں جب تک وہ رزلٹ تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سٹنگ آپریشن کر لیتے ہیں، ایک ایشو کو اٹھا لیتے ہیں، ایک برننگ ایشو بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے سلوشن کے لیے پھر نہیں جاتے۔ سوات کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے اور ایک میکینزم بن جائے، ان لوگوں کو ایک ٹاسک دیا جائے، والنٹریلی کر لیتے ہیں، ہر 15 دن بعد یا 30 دن بعد ایک رپورٹ یا ایک سٹوری یا ایک کالم اس کے متعلق لکھ دیتے ہیں، تو یہ ہم ایک شارٹ ٹرم پروسیس کے ساتھ لوگوں کو اویئر بھی کر لیں گے، اور اس چیز کے لیے جو پراپر سولوشنز جو ہے وہ کمیونٹی کی طرف سے بھی آ جائیں گے، کیونکہ مائنڈ بنانے میں، اوپینین مولڈ کرنے میں جرنلسٹ کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، اور ساری رسپانسبلٹی میرے ذہن میں اب جو آ رہی ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے جرنلسٹ کے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، پاپولزم۔ اس وقت ہم ایک ایشو کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب ذہن بتا رہے تھے نا، کہ ایک ایشو کو اٹھانا اور ایک ایشو کے اوپر بات کرنا وہ ہمارا ایک مشغلہ بن جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ ریاست کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا تو یہ بھی آپ ایک رومانٹسزم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ریاست کو بچانے آ جائے تو پھر بھی آپ ایک رومانٹسزم کے اندر ہے، جو ریئل ڈائلاگ ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب ایک خاص قسم کا ایشو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ بات کریں، اس کے اوپر فوکسڈ رہیں۔ اگر اس ایشو کے اوپر کل کے لیے مہینے بعد فالو اپ کرنا ہے تو دے آر ناٹ ریڈی۔ ہمارے جرنلسٹ ریڈی نہیں، جس طرح سر بات آ رہے ہیں، اور ہمارے اوپینین لیڈرز بھی نہیں ہے۔ ہم اس وقت ایک اور ڈرامہ کا اس وقت شکار ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایشو ڈیبیٹ کے لیے چاہیے آن دا سوشل میڈیا، جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آن دا ایکچوئل فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ نوجوانوں کو مشغول رکھتا ہے ایک خاص قسم رومانٹسزم کے اندر، کہ بس یہی ہے۔ مطلب اگر سوات کے اندر کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو جائے، یک دم سے پورا ہو جائے، لیکن اگر ہفتہ گزر جائے پھر کوئی بات نہیں کرتا۔ سڑکیں بھی ہم بھر دیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرتا، کوئی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتا، اپنے پولیٹیکل لیڈر کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتا، اسمبلی کے اندر کسی بل کے اوپر اکاؤنٹیبل نہیں کرتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انوائرمنٹ کی ایشو کو ہم، یا اکبر زیب صاحب اگر آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کیا اس کے اوپر ہم ایک پاپولزم کا ایک ایشو کریٹ کریں کہ ہم یہ بتائیں کہ اگلے 10 سال کے اندر ریور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے اس طرح کی؟ یہی ہے، یہ جو کیاس بن رہا ہے، دیکھیے یہ تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں کہ کون کون سے ایکٹرز انوالوڈ ہے۔ ہر ایک کا رول مطلب ہے کہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مطلب اسٹیٹ ہے، دے آر پالیسی میکرز، دے آر ڈیسیجن میکرز، وہ ایکٹر ہے۔ کمیونٹی جو کہ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ایکٹر ہے۔ یوتھ جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہو، یہ اکیڈیمین ہو گیا، مطلب ہے یہ ایک ایکٹر ہے بہت امپورٹنٹ۔ میڈیا جس کا بہت ہی زیادہ رول ہے، اور آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی آبجیکٹو لے کے ہی بیٹھے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایک چینج آئے گا، ایک امپیکٹ آئے گا۔ تو مطلب یہ سارے مطلب ہے کہ ان ساروں کو مجبور ہونا ہے، ان کو مجبوری کرنا ہے، اور ان سے ان کا ڈیو رول لینا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ اپنا رول نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی ٹولز ہے کہ ایک ایڈوکیسی کمپین چلائیں، اور اس کو مطلب کہ ایڈوکیٹ کرے، اور اسی طرح یہ بتا دے کہ میرے بھائی اگر یہ جگہ آج نہیں بچی، اگر اس ریور کو ہم نے نہیں بچایا تو آپ بھی نہیں رہے گے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ ٹورزم کو جو انڈسٹری کا سٹیٹس آپ نے دیا ہوا ہے،
تو اس انڈسٹری کو مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی ہے، لوگ مطلب ہے کہ یہ تو آپ کے مطلب ہے کہ گرین سیکٹر ہے آپ کا، تو اس پہ مطلب ہے کہ ان کو کریں جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ مطلب کہ اسٹیٹ کے لیول پہ میں آپ بتا دوں، ابھی میں نے اپنے جو شروع والے ڈسکشن تھی اس میں نے آپ کو ریورسات پروٹیکشن سیل بھی ایک بات کی تھی، تو اس ریورسات پروٹیکشن سیل کے انڈر ہم نے ریورسات پروٹیکشن ایکٹ فارمولیٹ کیا اور پروملگیشن کے لیے جب گورنر صاحب کو بھیجا تو پھر یہ 2002 کی بات ہے، ہماری یہ سرینا ہوٹل میں وہ ورکشاپ ہو رہا تھا، شمس الملک صاحب وہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے، وہ چیف گیسٹ تھا، اور ای پی اے کے ڈی جی صاحب بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہ مطلب کہ ایکٹ بنایا پوری این ڈبلیو ایف پی، ان دنوں این ڈبلیو ایف پی ہوا تھا، این ڈبلیو ایف پی ریورس پروٹیکشن ایکٹ، اور اس کو مطلب ہے کہ ایکسٹینڈ کیا ٹرائیبیوٹریز تک بھی۔ اب اگر مطلب ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو مطلب ہے ان کو وہ گراؤنڈ ریئلٹیز مطلب ہے کہ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پالیسی جب بنتے ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ پھر اب گراؤنڈ میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ڈیلیما ہے اس ملک کا کہ یہاں قانون تو ہوتا ہے، ایکٹ ہوتا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، کہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ آپ ٹوپوگرافی ریورسوات کی ٹوپوگرافی ریور کوبل کے ساتھ یا ریور پنجوڑ کی ٹوپوگرافی آپ انڈس ریور کے ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب 200 میٹر تک وہ جو مطلب ہے کہ واٹر چینل ہے یا واٹر کورس ہے اس کی لے کر آپ کا مطلب ہے یہ آپ کے ریور بیڈ ہے، اس پہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی کام۔ تو آپ یہاں دیکھ لیں ساتھ میں کہ ویلی کی وڈتھ ہی کتنی ہے، مطلب ہے اس ریئلٹی پہ جائے اور اس کو مطلب ہے کہ اس کی ٹوپوگرافی کو دیکھ کے مطلب ہے اس کے لیے اس کا اپنا ایکٹ بننا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ پہ ایڈوکیسی، دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ یہ میرا اپنی ہی پریکٹس ہے کہ مطلب ہے کہ ایک کمیونٹی کو ہم نے اتنا سینسٹائز کیا فارسٹ کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے بیٹے کو مطلب ہے کہ مارے تو میں مطلب ہے اس کو معاف کروں گا، لیکن اگر کوئی درخت کو کاٹے تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مطلب اس حد تک مطلب ہے کہ وہ سینسٹائز ہو سکتا ہے اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ یہ جی میرے سروائیول کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ سر اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، بحرین کے پیچھے ایک گاؤں ہے جہاں سے زبیر تروالی بھی تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہم نے کی کہ وہاں کی گاؤں نے پوری جنگل کو 15 سالوں سے محفوظ کیا، وہاں پہ کوئی شاخ بھی نہیں کاٹ سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ اب پتہ نہیں وہ اگر اسٹیمیٹ لگایا تو اربوں روپے کی وہ ایک اکانومی ڈیولپ ہو چکی ہے، اگر اس میں پراپر لیگل طریقے سے کٹنگ بھی ہونا تو وہ ایک ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریشن ہے، اور اس میں وہاں پہ یہ جو ہمارے وائلڈ لائف ہے وہ کمپلیٹلی ریورس ہو چکا ہے، اور وہ ایک کمیونٹی اونرشپ کے اوپر چل رہا ہے، اور وہ خود سے وہ چیز کر رہے ہیں، اس میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اگر وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کا لیولیہوڈ سسٹین ہو رہا ہے تو وہاں پہ نہ تو کنفلکٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کیاس ہو سکتا ہے، نہ کوئی ٹمپریچر وہ مطلب جو ہم جس چیز سے بھاگ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ آخری چیز کے اوپر آؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی، ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھوڑا سا اگنور کریں، ہم چاہتے تھے کہ بیچ میں ہم ڈسکس کریں، وہ ہماری خواتین کے لیے ہماری کلچرل بانڈنگس بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں پارکوں میں خواتین کو نہیں لے کے جایا جاتا، اور نہ یہاں پہ ہیں اس طرح کے پارک جہاں پہ خواتین لے کے جائیں، بہت کم ہے۔ پھر خواتین ہمارا پورا جو ان کا زور ہے وہ شاپنگ پہ ہی نکلتا ہے، حالانکہ شاپنگ از ناٹ جسٹ ریکریشنل ایکٹیویٹی، از جسٹ مائٹ بی ون آف دی ایکٹیویٹیز پہ آپ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین پہلے جب باہر جاتی تو کھیتوں میں ساگ جب اگتا تھا تو لینے جاتی تھی، یا گدر پہ جاتی تھی، یا دریا پہ جاتی تھی، اب ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ وہ کنکریٹ کا جنگل بڑھ رہا ہے، تو آپ کھیتوں کے اندر بھی لوگوں نے گھر بنا لیے، تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا دریا تھا کہ جس کے اوپر آپ جاتے تھے تو وہ اب وہاں پہ درخت ہوتے تھے، محفوظ ہوتا تھا، وہ کچھ دیر بیٹھ کے کپڑے دھو لیے، جو بھی تھا وہ واپس آ جاتے، اگر دریا بھی جاتے تو کوئی منع نہیں کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ ہوتا کوئی نہیں تھا۔ آج کل وہ اگر یہ خواتین کا اس طرح کا المیہ رہا تو ہمارے فضل اللہ صاحب، ہم ایک بات کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ پشتونوں کی خواتین تک 2 بندے بڑے تیز پہنچے ہیں، ایک فضل اللہ صاحب ایف ایم ریڈیو کے تھرو، اور اسی کے تھرو ڈیبیٹ ایمرج ہوا خواتین کے اندر، اور اس نے پوری سوسائٹی کو اپنی طرف کر لیا۔ اس دوسرے کے بتاتا نا کہ سب سے جو افیکٹو میڈیم ہے نا وہ ریڈیو ہے وقت اور سونا کی طرف سے آگے میں اب وہ عبد صاحب اس کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ اور دوسرا
دوسرا شخص ہے وہ عمران خان صاحب کہ وہ بھی ہمارے خواتین تک پہنچ گیا. دیز آر دا ٹو پیپل ہو ریچ آؤٹ ٹو دیز وومن. آپ سے سوال کا یہ مقصد ہے کہ اگر خواتین کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز نہیں ملتی تو وہ کل کے لیے کسی اور چیزوں کے اندر جو اس ریجن کے لیے کنفلکٹ کا باعث بن سکتی ہے, وہ ایک ونربل گراؤنڈ بن رہا ہے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھیں؟ اچھا, جس طرح سر نے بتایا ابھی باتوں میں کہ کلچر ڈیولپ ہونے کے لیے ہزاروں سال چاہیے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سسٹین رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے اور سسٹین رکھنا کافی ضروری بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس کلچر کے ساتھ لوگوں کا کلیکٹیو وزڈم یا جو کلیکٹیو میموری ہوتی ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری کنیکٹیویٹی اپنے کلچر کے ساتھ اپنے نامز کے ساتھ ہٹ گئی ہے. مارکس نے کہا تھا کہ دنیا میں وہ شخص کمزور ہے جس کا اکانومی میں کوئی رول نہ ہو. صحیح. اگر ہم اس سینس پہ دیکھتے ہم عام طور ہمارا پرسیپشن سوسائٹی میں یہ ہے کہ خاتون کمزور ہے. خاتون کمزور اس لیے ہے کہ اس کے اکانومی میں کوئی جگہ نہیں. تو اگر ہم 20-25 سال پہلے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ وہ کھیتوں پہ جا کے ساگ لاتی تھی, ہمارے علاقوں میں پہاڑوں پہ جا کے باقاعدہ لکڑیاں لاتی تھی, مجھے یاد ہے, یعنی میری یادوں کی بات, گھاس کاٹتی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کلچر انوویشن یا اس طرح سے جو چیز آ گئی سو کالڈ وہابیزم یا اسلامزم, اس سینس میں یہاں تک ہم آ گئے. ہم بڑے اچھے مسلمان پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں میرے خیال میں, یہ ہم دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اس بات پہ. پر وہ چیز اس طرح آ گئی ہے جس طرح روغانی بابا نے ایک بار کہا تھا کہ شداخل پدن کی سمرچ پکار دی تو دوبارہ داخل شچتے پورے ہوتے. صحیح. تو اب چیزیں یہ ہے کہ اب مجھے ایک سمپل سوال میرا یہ ہے کہ آپ شٹل کاک کے ساتھ کوئی خاتون پہاڑوں سے لکڑیاں لے کے آ سکتی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارا کلچر تھا, وہ کلچر اتنا اسٹرانگ تھا کہ ہمارا پشتو کا ایک ٹپا ہے دیدن د سر پہ بدل دے کسر ساتھی خاورے بہو کی دیدنونا, یعنی وہ گدر کا جو کانسیپٹ تھا پنکٹ کا, اس میں جو ان کے لیے راستے تھے, کسی کا باپ کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے, وہ سر کے بدلے پہ تھا جس طرح اس ٹپے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ ہو گئی, ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز یہاں تک آ گئی ہے کہ مطلب آج سے 100 سال پہلے بادشاہ خان بابا نے شام کے ٹائم پہ اپنی بیوی سے کمرے میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم نے دوسری شادی کرنی تھی. ہم تو ایسے لوگوں کے پیروکار تھے یا ایسے لوگ تھے جو ہمارے لیڈرز تھے, ہمیں اس طرح بتاتے تھے. یہ جرت آج کا پشتون نہیں کر سکتا ہے جو انہوں نے بتایا. اور پھر آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے, کہ 70s میں بیگم نسیم ولی خان نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے پشتونوں سے کہا کہ یہ دوپٹہ میرے سر پہ ڈالو, کہ ان کے سارے میل جتنے بھی تھے وہ سارے جیلوں کے اندر تھے. تو وہ پشتون خاتون جو اتنی بہادر تھی, جس کا اکانومی میں ایک رول تھا. آپ یہ کہیں گے کہ ساگ لانے میں کیا رول تھا یا لکڑی لانے میں کیا رول تھا, یہ رول ایوالو ہو سکتا تھا مگر انفارچونیٹلی وہ ایوالو نہیں ہو سکا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خواتین کو وہی سپیس دیں جن کا یہ حقدار ہے اور ان کا اکانومی میں رول پیدا کرے, تب جا کے ہوگا. ورنہ اس طرح ہوگا کہ یا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس طرح اپنے شاپنگ کی بات کی تو یہ میلس کے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے ہمارے سٹی علاقوں میں. ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھو اتنے برانڈ جو یہ خمبر میں بنے ہیں, یہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے, ایبٹ آباد میں بھی نہیں ہے, جتنے یہاں پہ بن چکے. تو ان کو ایک دوسری طرف, تو یہ مطلب ہے یہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ بیکورڈنس کی ایک انتہا چل رہی ہے. اور سر اگر فضل اللہ کے نام پہ کوئی اور چیز شروع ہوئی تو سب سے پہلا گراؤنڈ تو خواتین ہی اور وکٹمائز بھی سب سے زیادہ پھر وہی ہوتی ہے. وکٹمائز بھی وہی ہوتی ہے. پاپولزم کی آپ نے بات کی, پاپولزم پالیٹکس میں سر بیٹھے ان کو بہتر پتہ ہوگا. وہ ساری دنیا میں پاپولزم کا ایک چرچا ہے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ آپ امریکہ میں دیکھیں, یہاں پہ تو لوگوں کو زومبی بنایا جاتا ہے. اب ہماری جو پرسیپشن ہے, جو خدا نے ہمیں صلاحیتیں دی دیکھنے کی, سننے کی, یہ ہم سے چھین گئی ہے. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں, ہم جیو نیوز سنتے ہیں, وہاں سے اروائی سنتے, تو وہاں سے ہماری پرسیپشن بنتی ہے اور وہی ہمارا بیانیہ ہوتا ہے. یعنی ہماری کریٹیکل تھنکنگ تو ہے ہی نہیں. ہمیں اپنے مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کی بھی بات ہوتی ہے کہ مطلب وہ جینڈر سینسیٹیو کتنا ہے اور جینڈر اویئر کتنا ہے. مطلب اگر ہم مطلب ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ مطلب ہے کہ ریلیجن کو سہارا بنا کے عورت کو قید کر دیا گیا ہے. ادروائز مطلب ہے کہ میں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لوں تو اسلام ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے.
سر آپ کی بات مطلب ہے اسلام نہیں، یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے ڈاکٹر صاحب جو میں کہہ رہا ہوں. مطلب ہے کہ ہماری مطلب ہے کہ ہم نے مطلب ہے کہ اسلام کا سہارا لے کے اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کو مطلب کہ قید کیا ہوا ہے. اعلان کے مطلب ہے کہ اگر ٹرو سینس میں اسلام کو دیکھ لیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. مطلب ہے کہ اسلام نے ہمیشہ عورت کو بہت ہی اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے. بالکل کہ مطلب ہے کہ اگر ماں کو اس کے پاؤں کے نیچے جنت بنا دیا گیا ہے، اگر اس پہ مطلب ہے کہ مرد پہ اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ماں کا ہے. مطلب ہے کہ تو ماں بھی ایک عورت ہی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب وہ ہم نے مطلب ہے کہ کہیں کلچر کو مطلب ہے کہ استعمال کرتے ہیں کہ جی اپنے مطلب ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دینا ہے، اس کو وراثت میں نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ مطلب ہے کہ میری کلچر مجھے الاؤ نہیں کرتا ہے. تو یہاں مذہب مطلب ہے کہ میں پھر بات کریں اور رسول سے بھائی. امہات المومنین جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجارت کرتی تھی. جو ہمارے امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، جنگ جمل میں باقاعدہ اس نے سپر سلاری کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کنسیپٹ یہی میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کو ایک ٹول یوز کیا گیا ہے. اور یہ اس ریاست میں جتنی بھی قوم ہے اس میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوئی ہے اور اس اسلامک ٹول پہ پوائنٹ آف ویو سے وہ صرف پشتون ہے. یہ کارڈ بلوچوں میں نہیں چل سکا، دوسری جگہوں پہ نہیں چل سکا. اور یہاں بڑا آسانی کے ساتھ ایک بنگش اور ایک توری قبائل کے لوگ جو پشتونوں کا ہے ایک فرقے کی بنیاد پہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے سر کاٹ رہے. تو یہ ان چیزوں کی، ان پالیسیوں کے تسلسل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ انہوں نے بنایا ہے اور یہ بنے ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب ہم چونکہ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو ہمیں زیادہ بات میرے خیال سے ہماری یوتھ سے کرنی چاہیے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ لینی چاہیے کہ آج ہم نے جو ریور کے اوپر بات کی یہ کس حد تک ان کی اوپینینس کیا ہے، اور اگر ان کی کوئی سوالات ہو تو ہمارے گیسٹ ہیں یہاں پہ وہ پوچھ سکتے ہیں. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ساتھ یونیورسٹی آئے، آپ ہمارے ساتھ آپ نے ہمیں انٹرپریٹ کرنے کا موقع دیا. سر ریور کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی تو اگر ہم دیکھیں ایک تو یہاں پر غیر قانونی طور پر ان سے وہ بجری وغیرہ بھی نکالی جاتی ہے، وہ بھی ایک خطرہ ہے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو پانی کی قلت کے حوالے سے ہم بات کریں، جتنے بھی ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے. تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دریا کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، پانی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو مستقبل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایسے کیا پلانز ہے یا کیا پلانز لانے چاہیے کہ اس کو ہم مستحکم بنا سکیں اور اپنے آگے نسلوں تک جو ہے وہ یہ سسٹم برقرار رکھ سکیں؟ عبدالعزیز صاحب یہ میرے خیال سے آپ کے لیے ریلیونٹ کویشچن ہے. تو ماشاء اللہ دیکھیے میرے بھائی، یہ ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے. اپنے مطلب سنا ہوگا کلائمیٹ چینج کی. جو کلائمیٹ چینج ایک فینومینا ہے جو کہ چل رہا ہے، اینڈ پاکستان از ون آف دا 10th ورسٹ کنٹری جو کہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اس کلائمیٹ چینج سے. اب اس کلائمیٹ چینج میں مطلب ہے کہ آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. آپ کے گلیشیئرز ہے جو کہ آپ کے گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ابھی ہم ڈسکشن میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ کوئی 20-25 سال بعد یہ مطلب ہے کوئی پیرینیل سورس بھی نہیں رہے گا، مطلب کہ پانی خشک ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ جس طرح آپ کے مطلب ہے کہ آپ نے دیکھے، آپ نے مطلب ہے کہ جو ہمارے چشمے تھے وہ چشمے زیادہ تر خشک ہو گئے ہیں. اب اگر ہمارے گراؤنڈ واٹر ہے تو گراؤنڈ واٹر روز بروز وہ نیچے جا رہا ہے. 3 ڈائمینشنل ایشو ہے اور اس میں ہر انسان کا رول بنتا ہے. اس میں آپ کے جوانوں کا رول بنتا ہے، اس میں آپ اسٹوڈنٹس کا رول بنیادی رول بنتا ہے، اس میں میڈیا کا مطلب ہے بہت بنیادی رول ہے، اس میں کمیونٹی کا بہت زیادہ رول ہے، اس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا رول ہے، اور اس میں مطلب ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہے جو کہ اسٹیٹ ہے ان کا رولز ہے کہ مطلب ہے کہ وہ اس چیز پہ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے لیے جو کلائمیٹ چینج کا جو ماڈل ہے، ہماری کے پی کا بھی ماڈل بن گیا، وہ بنا ہوا ہے. اور اسی طرح مطلب ہے کہ ہر ایک اپوزٹ مطلب اپنی ہی ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں. وہ ایک یونیفائڈ سوچ اگر آ جائے ساری مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ہو، اکیڈیمیا بھی ہو، ڈپارٹمنٹس بھی ہو، کمیونٹی بھی ہو، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی ہو، یہ سارے ایسے مطلب ہے کہ ایک سر جوڑ کے بیٹھ جائے اور ماڈل بنائے تو مطلب ہے کہ ہم اس کے سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے، اس میں جو ہماری ڈیولپڈ ورلڈ ہے
مطلب دے آر ناٹ دا مین کلپریٹ. مطلب ہے مجرم یہ نہیں ہے، زیادہ رسپانسبل نہیں ہے. جو مین رسپانسبل ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ڈیولپڈ ورلڈ ہے، جو کہ مطلب ہے گرین ہاؤس گیسز بہت زیادہ مطلب ہے کہ مقدار میں پیدا کرتے ہیں، جس نے مطلب ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی مطلب ہے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ان کی بھی یہ مطلب ہے کہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں کرے. دوسری بات، اگر ہم لوکل کانٹیکس میں سوچ لیں تو ہمارا ریور سوات مطلب ہے کہ جہاں مطلب ہے کہ باگڈیری سے آگے جاتا ہے تو آپ کے سوات کو بھی ایریگیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ مطلب ہے کہ یہ منڈا پہ 280 میٹر کیوب اس کا ڈسچارج ہے، جہاں سے مطلب ہے ان کو مطلب کہ پاور بھی دیتا ہے. مردان ہو گیا، پشاور ہو گیا، آپ کے چارسدہ ہو گئے، سوابی ہو گیا، ان کو ایریگیشن کے لیے بھی پانی دے رہا ہے. تو ان کی بھی مطلب ہے کہ ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ یہاں آئے اور مطلب ہے کہ ریور سوات کو جو مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے اس کے لیے کہ لوکل انیشیٹو اگر ہم لے لیں، مطلب ہے لوکل مطلب میٹیگیشن میں ہم لے لیں، تو آپ مطلب ہے کہ وہ آئے، ایک چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائے، واٹر پونڈز بنائے، چیک ڈیمز بنائے، پلانٹیشن کر لے. تو وہی مطلب ہے کہ لوکل سطح پہ وہ چیزیں ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے کویسچنز کرنے کے لیے ٹائم دیا، موقع دیا. سر میرا سوال بھی ریور سوات کے حوالے سے ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریور سوات کی جو خوبصورتی ہے وہ تباہ کی جا رہی ہے، اور کرش مافیا جو ہے وہ وہاں پہ انگروسڈ ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ تباہ کر رہی ہے. تو میرا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ یہ حکومت اگر چاہے یا جو ہماری انتظامیہ اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور وہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی بحال کر سکتی ہے، اور کرش مافیا کو منع بھی کر سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ وہ کیوں اس آخر یہ کرش مافیا اتنا مضبوط کیوں کیسے ہے، یا کیوں ہے کہ وہ حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ ان کے سامنے بے بس ہے؟ اس پہ ایک شارٹ سا میری طرف سے، اور پھر اکبر صاحب اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں. 2010 کے پہلے یہ کرش مافیا تھی نہیں، اور یہ انڈسٹری اس کے بعد ڈیولپ ہوئی. اب پہلے یہ تھا کہ لوگوں نے نکالنا شروع کیا تو حکومت کو بھی خیال آیا کہ یہ بھی ایک مائننگ انڈسٹری ہو سکتی ہے. تو حکومت نے یہ کیا کہ اس کو 25 ریور بیٹس میں تقسیم کیا، اور اس میں کوئی 10-12 کے آس پاس اس کو ٹینڈر بھی کر دیا. پھر لوکل کمیونٹیز کی اپنی کنفلکٹ کہ یہ ہمارا وہ چونکہ زمین ہے ہم کیوں دیں آپ کو، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ہم ہی اس کو ایکسکیویٹ کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. پھر آپس میں بیٹھ کے کچھ سیٹلمنٹس کر کے اب وہ ایکسکیویشن چل رہا ہے. ہمارے لیے حیرت کی سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ اس ریور سے جو میں نے مائننگ ڈپارٹمنٹ سے بات کی، تقریباً 6 کروڑ کے آس پاس ان کا سالانہ ٹیکس بن رہا ہے، صرف 6 کروڑ. اور اس 6 کروڑ کی وجہ سے ہم اپنی ماحولیات کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی اپنی ایک اوپینین ہے. ہماری ایک کنکلوڈ پوڈ کاسٹ ہوگی ڈی سی کے ساتھ، سوات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسو بات کریں گے. لیکن جو مافیا کے والے سر ان کا سوال ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ مافیا تو کہیں اور سے نہیں آیا نا، یہ تو ہماری کمیونٹی کے اندر ہے. تو یہ لوگ سعید صاحب تھوڑا سا مطلب ہے اس نے بڑا ماشاءاللہ ایک اچھا کوسچن اٹھایا ہے. مطلب ہے اس طرح مطلب ہے کہ میرے خیال میں ہمارے اسٹوڈنٹس بچے ہیں، ان کے ہر ایک کے ذہن میں ایک اچھا کوسچن پڑا ہوا ہے. ان کے ہر ایک کے ذہن میں ایک اچھا کوسچن پڑا ہوا ہے، لیکن وہ مطلب ہے تھوڑا سا شائنس. ہمیں مطلب ہے کہ آپ کے ایج میں ہمیں بھی یہ مسئلہ ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس مسئلے کو مطلب ٹیکل کرنا ہے، اور آپ نے مطلب ہے کوسچن بے شک ایرریلیونٹ کوسچن ہی ہو، لیکن یہ آپ کو وہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے آپ کے بہت ضروری ہے. بیٹا ایسا تھا کہ مطلب ہے کہ اگر آپ سینڈ اٹھائیں یا گریول اٹھائیں، یہ مطلب ہے کہ آپ کے کنسٹرکشن کے لیے وہ بیسک آئٹمز ہے، اس کے بغیر آپ کی کنسٹرکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک صحیح راستہ ہوتا ہے اور ایک غلط راستہ ہوتا ہے. ہماری جو مطلب ہے کہ جو کمیونٹی تھی کہ جو مطلب ہے خچر اور مطلب ہے گدوں سے وہاں سے سینڈ اور گریول نکال دیا کرتے تھے، اور ان کے لائیولیہوڈ اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا. تو انہی مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی ہی لائیولیہوڈ کو مطلب ہے کہ مارا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب جس طرح مطلب ہے کہ یہ جو مافیا بنا ہوا ہے، تو مطلب ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو مطلب ہے یہ عقل ہی نہیں ہے
کہ اس طرح مطلب ہے کہ جو ایکسکیویٹر کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے اس سے نقصان کیا ہو رہی ہے. یہ بھی اگین ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ یار اس سے مطلب ہے کہ وہ کرش نکال رہے ہیں, اس سے مطلب ہے وہ گریول نکال رہے ہیں, کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ ریور بیڈ نیچے چلا جائے تو فلڈز نہیں ہوں گے. یہ ان کی مطلب ہے کہ اس چیز کے لیے جسٹیفیکیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ irregularly ان چیزوں کو مطلب ہے کہ نکالتے ہیں, گریولز نکالتے ہیں, سینڈ نکالتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے جس کے لیے جو ایکٹیو ریکریشنل فیسلٹیز ہیں جو کہ سوئمنگ کی ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کے اس چیزوں کو اس سے محظوظ ہونی کے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ مطلب ہے کہ وہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ ریور بیڈ کو اتنا irregular, اس کی ٹوپوگرافی کو اس طرح چینج کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مطلب ہے کوئی اپنے بچے کو جانے بھی نہیں دیتا ہے کہ کہیں مطلب ہے کہ کیجوالٹیز ہو گئے ہیں, کئی بچے اس کی وجہ سے, کئی یوتھ مطلب ہے کہ وہ مر گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے وہ گھر کے کنارے وہ ڈیر لگے ہوتے ہیں, مطلب ایک سینڈ کی بھی ڈیر لگے ہوتے ہیں, اس کے بھی ہوتے ہیں. اگر مطلب ہے ہوا آ جائے تو مطلب آپ کے اوپر سینڈ ہی آ جاتا ہے, تو آپ کے مطلب ہے کہ آپ کے بیٹی کی وہی آپ سے وہ بھی لی ہوئی ہے. تو اور آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے, ایکچولی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ مطلب 7 کروڑ روپے کے بدلے مطلب ہے کہ 25 زونیں بنا کے, یا تو یہ ہے کہ سارا ایک یونیفارم پیٹرن کے ساتھ کر لے. اکبر زیب صاحب آپ کے ہم انتہائی مشکور ہے, ڈاکٹر حمدر صاحب آپ کے بھی انتہائی مشکور ہے, رفیع اللہ صاحب ہم آپ کے اور آپ کے ایڈمنسٹریشن کے اور سوات یونیورسٹی کی بہت مشکور ہے, اور تمام ساتھی اسٹوڈنٹس کا. ہمارے ساتھ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ایچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی ہم بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے آج ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا اسٹوڈیو سے نکل کے جائیں اور سوات کی یوتھ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی ڈسکشن ہو اور ہم کوئی ڈسکورس پہ بات کریں. ہم یہ پوڈ کاسٹ سیریز کالام کی کمیونٹیز کے ساتھ بھی کریں گے, خواجہ خیلہ کی لوکیلٹی کے اندر بھی کریں گے, ساتھ ہی پھر ہم نے فضا گڑھ کے اندر, اور پھر ہم نے اینڈ اپ ایک پوڈ کاسٹ کیلکولیٹو کرنا ہے ڈی سی کے ساتھ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا ریور ہے اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹ کو دیکھ کے ہم ایک کلیکٹیولی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ ہم کس طرح اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اور گھر کے لیے اگر کوئی قیاس یا کانفلکٹ بنتا ہے تو اس میں پیس بلڈنگ کے لیے ہم اپنی ایک جو انٹرونشن ہے یا اپنی جو حصہ ہے وہ ڈال سکے. تھینک یو سو مچ ایوری ون, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ تمام ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم کسی اور پوڈ کاسٹ میں یہ شاید اسی موضوع کے آس پاس ایک موضوع بھی ملیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.